السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين. سیرت چہار معصومین کے سلسلے میں ہماری آج سے جو گفتگو ہو رہی وہ پنجتن میں سے آخری ذات مقدسہ کے بارے میں ہے. اب تک 4 معصوموں کی سیرت پر گفتگو ہو چکی ہے، لیکن کچھ اتفاق ایسا کہ اب تک کی تمام تقاریر میں ہر ممکن کوشش کے باوجود تاریخ کو بیان کرنے کی وجہ سے معصوم کی سیرت کے دوسرے گوشے واضح طور پر پیش نہ کیے جا سکے، اور محسوس یہ ہو رہا کہ یہ مسئلہ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ آج ہی کی تقریر میں پیش آئے گا. اس لیے یہ واقعہ کربلا جس کے بارے میں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے مذہب شیعہ پر کسی بھی اعتبار سے تحقیق کی ہے، مذہب شیعہ کے عقائد و تاریخ کو دیکھا، یہ متفقہ فیصلہ کہ اگر 2 چیزیں نہ ہوتی تو یہ مذہب شیعہ اپنی خدا ہی میں ختم ہو جاتا، کیونکہ حکومت دشمن، عوام دشمن، فضائل و تاریخ پہ پردہ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، کتابیں جلائی جا رہی ہیں. صرف 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آج تک یہ مذہب باقی، ایک واقعہ کربلا اور دوسری چھٹے امام کی ذات. تو اب اس اعتبار سے اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی جائے، اور پھر یہ حقیقت بھی ذہن میں رہے کہ واقعہ کربلا کوئی لمحوں کا کھیل نہیں تھا کہ 10 محرم کو سورج نکلتا ہے، کربلا کا واقعہ شروع ہوتا، 10 محرم کا سورج غروب ہوتا ہے، کربلا کا واقعہ ختم ہو جاتا. اور یہ بھی نہیں کہ ہم ذرا کچھ پیچھے چلیں اور یہ سمجھیں کہ 28 رجب سے واقعہ کربلا شروع ہوا اور اہل بیت کی مدینے واپسی تک واقعہ کربلا جاری رہا، بلکہ جیسا کہ ہم نے اپنے بالکل ابتدائی تقاریر میں کہا کہ خود معصوم سے جب سوال کیا گیا کہ مولا، یہ روایتیں آپ کے آباء و اجداد سے ہم تک پہنچی ہیں کہ واقعہ کربلا جمعے کے دن ہوا، اور جناب زینب کے خطبے میں یہ بھی ہے کہ میرا بھائی پیر کے دن مارا گیا، تو آخر ان 2 روایتوں کے اندر کس طریقے سے ہم تطبیق کریں، ان 2 روایتوں کو کس طرح سے جمع کریں. تو معصوم نے یہی جواب دیا کہ جو کچھ جمعے کی روایتیں ہیں وہ بھی صحیح، اور جو پیر کی روایت ہے وہ بھی صحیح. جمعے کی روایت امام کی ظاہری شہادت کے بارے میں، اور پیر کی روایت اس دن کے بارے میں ہے کہ جس دن پیغمبر اسلام کا وصال ہوا اور صفیفے کے میدان میں بیٹھ کر خلافت کو حقدار سے چھین کر دوسروں کے حوالے کیا گیا، جس کے نتیجے میں اسی دن کے جس دن خلافت اہل بیت سے چھینی گئی، قتل الحسین بالصفیفہ، اسی دن حسین کو قتل کر دیا گیا صفیفے کے میدان یا صفیفے کے مقام سے. تو اب ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ابتدائی تاریخ سے ساتھ ساتھ چلیں اور یہ دیکھیں کہ واقعہ کربلا کو ظہور میں لانے والے کون سے عوامل تھے، اور واقعہ کربلا کس طرح سے ظہور میں آیا اور کیوں ظہور میں آیا. اب یہ گفتگو صرف واقعہ کربلا کا تاریخی پس منظر کم از کم ہماری 1.5 گھنٹے کی یہ دونوں تقاریر کو چاہتی ہیں. چنانچہ امام کے بارے میں، امام کی سیرت کے دوسرے پہلو پھر واضح نہ ہو سکیں گے، لیکن انشاءاللہ ان کا کبھی موقع ملے گا تو ان کو بیان کیا جائے. اپنے اس تاریخی موضوع پر آنے سے پہلے حسب روایت اور حسب دستور جو ہمارا ایک طریقہ ہے کہ امام کے بارے میں کچھ مختصراً باتیں تاریخی پس منظر میں
امام حسین کے بارے میں روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ 3 شعبان سن 4 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی تھی، لیکن یہاں علماء کرام میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء 3 شعبان سن 4 ہجری کو آپ کی تاریخ ولادت مانتے ہیں اور کچھ 3 شعبان سن 3 ہجری کو آپ کی تاریخ ولادت مانتے ہیں، اور 10 محرم سن 60 یا سن 61 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ 57 سال کی عمر تھی۔ امام حسین کی والدہ اور والد کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور اس سے پہلے بھی متعدد تقاریر کے اندر اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے۔ امام حسین کے بارے میں بس اختصار کے ساتھ اگر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا کہ جس طریقے سے امام حسن کی ولادت کے فوراً بعد پیغمبر اسلام نے انتہائی شدت کے ساتھ اس چیز کا التزام کیا تھا کہ امام حسن کی ولادت کے ساتھ میں دن عقیقے کا اہتمام کیا گیا، تو روایت یہ ہے، اور وہ اسلام میں پہلا عقیقہ تھا، روایت یہ ہے کہ امام حسین کی ولادت کے بعد بھی پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹی فاطمہ، جس طرح حسن کی ولادت کے بعد عقیقے کا اہتمام کیا گیا، حسین کی ولادت کے بعد بھی اسی قسم کی تقریب کو منعقد ہونا چاہیے، اور 5ویں دن عقیقے کا اہتمام کیا گیا، اور جس طرح سے امام حسن کے عقیقے میں ایک مینڈھے کو ذبح کیا گیا، امام حسین کے عقیقے میں بھی مینڈھے کو ذبح کیا گیا، اور اسی لیے عقیقے کے جانور میں سنت یہ ہے کہ مینڈھا ہو۔ اب روایتیں بالکل ابتدا سے ہمیں یہ بتاتی، تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، بالکل ابتدا سے ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ واقعہ کربلا کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی، اور بار بار پیغمبر اسلام نے اس واقعہ کربلا کا تذکرہ کیا تھا، اور ذہنی طور پر پہلے سے امت مسلمہ کے سامنے اس حقیقت کو پیش کر دیا گیا تھا کہ دیکھو کربلا کا واقعہ پیش آنے والا، لیکن کربلا کے واقعے میں سارا دخل، سارا قصور تم لوگوں کا ہوگا، اور اسی لیے بار بار پیغمبر اسلام اس زمانے کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جس زمانے میں منبر رسول کے اوپر بندر اچکتے اور کہتے تھے بار بار پیغمبر اسلام کے اس وقت سے ڈرو اور اس وقت سے بچو کہ جب میرے منبر کے اوپر تم بندروں کو اچکتے ہوئے دیکھو، اور پھر پیغمبر سے ایک جملہ کہ یاد رکھو بنی امیہ کے اوپر خلافت کو حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ روایتیں پیغمبر ہم کو ابتدا میں ملتی، اور تیسری خلافت کے بارے میں ذہن میں رہے کہ تیسری خلافت کا تعلق خاندان بنی امیہ سے تھا۔ امام حسین کی ولادت ہوتی، اور امام حسین اسی ماحول کے اندر پرورش پاتے ہیں کہ جس ماحول میں امام حسن پرورش پا رہے تھے۔ ماحول کے اعتبار سے دونوں بھائیوں کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں تھا، اور ابتدائی زندگی بہن ہی اسی طرح گزر رہی تھی جس طرح امام حسن کی زندگی گزر رہی تھی۔ یہ بات ذہن میں رہے، یہ سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کا واقعہ، جیسا کہ آج کل کے تمام اہل سنت مورخین لکھتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امام حسن کی فطرت جدا تھی، امام حسین کی فطرت جدا تھی، اسی لیے امام حسن نے واقعہ کربلا کی نوبت نہ آنے دی، امام حسین نے جذبات میں یا جوش میں یہ قدم اٹھا کر واقعہ کربلا تک اس چیز کو پہنچا دیا، لیکن ماحول دونوں کا ایک ہی، تربیت دونوں ایک ہی گود میں پا رہے ہیں اور ایک ہی باپ کی دونوں اولاد۔ یہ ضرور بات ہے کہ تھوڑا سا فرق تھا دونوں کی سیرت میں۔ سیرت میں فرق سے مطلب یہ نہیں کہ کچھ اصولوں میں فرق، بلکہ امت کی آسانی کے لیے دونوں نے اپنے انداز اور طور طریقے میں فرق پیدا کر لیا تھا۔ روایت مسروق کی وہ راوی کہ ایک دن روز عرفہ تھا اور میں روز عرفہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ میں گیا تھا عرفات کے میدان میں امام کی خدمت میں، امام حسین کی خدمت میں، تو میں نے دیکھا تھا کہ امام کے سامنے پانی کے پیالے میں، امام کے سامنے پیالے میں کچھ ستو رکھے ہوئے ہیں کھولے ہوئے، اور امام اپنے سامنے قرآن کریم کو کھولے ہوئے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے روزے کے افطار کرنے کا انتظار ہو رہا ہو۔ میں نے یہ منظر دیکھا کہ امام رسول کے نواسے اور ان کے سامنے کوئی مرغن غذا نہیں، کوئی اعلیٰ غذا نہیں، ایک پیالے کے اندر معمولی سے ستو پانی میں کھول کر ملائے گئے اور امام بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن میں مشغول۔ میں نے یہ منظر دیکھا، تھوڑی دیر تک صحبت امام میں رہا، مجھے محسوس ہو گیا کہ امام اور امام کے تمام ساتھی روزے کی حالت میں ہیں۔ اس کے بعد میں یہاں سے اٹھ کر دوسرے خیمے میں گیا جہاں امام حسن موجود تھے، تو وہاں یہ منظر دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ دسترخوان بچھا ہوا اور انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان کے اوپر موجود ہیں۔ آنے والے آتے ہیں،
امام حسن اور آنے والے کو دسترخوان پر بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ کھانا اس کے حوالے کرتے ہیں۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو میں گھبرا گیا۔ امام حسن نے میری گھبراہٹ کو محسوس کیا تو کہا کہ اے مسروق، کیا بات ہے، تو اس خیمے کے اندر آ کر اتنا زیادہ کیوں گھبرا گیا؟ تو میں نے جواب دیا کہ اپنا رسول اللہ، ابھی میں آپ کے چھوٹے بھائی کے خیمے سے آ رہا تھا تو وہاں تو میں نے یہ منظر دیکھا تھا کہ سب لوگ روزے کی حالت میں تھے، دسترخوان کے اوپر پانی میں ستو کھول کر رکھے گئے تھے اور وہ تلاوت قرآن میں مشغول تھے، اور آپ کے یہاں آیا ہوں تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہوا اور اس دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی اور آپ کے بھائی کی سیرت میں اتنا اختلاف کیوں؟ تو روایت یہ ہے کہ امام حسن نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ اے مسروق، جو کچھ تو نے وہاں دیکھا وہ بھی صحیح تھا اور جو تو نے یہاں دیکھا وہ بھی صحیح تھا۔ کیا تجھے نہیں پتا کہ میں اور میرا بھائی دونوں امت کے ہادی، دونوں امت کے مقتدا ہیں، دونوں امت کے امام، اور خدا نے یہ چاہا کہ اس امت کے اوپر کوئی پریشانی نازل نہ ہونے کا، تو چنانچہ روزے داروں کے لیے امام حسین کو حاضر بنایا اور ان کے لیے جو افطار کر کے خدا کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں مجھے حاضر بنایا۔ تو ہماری سیرت میں یہ اختلاف، ظاہری اختلاف اسی لیے نظر آ رہا تاکہ امت کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ جو ان کی سیرت سے عمل کرنا چاہے اس کے لیے بھی ایک ہدایت کا نمونہ، اور جو اس طریقے سے اسلام کی جائز چیزوں کو استعمال کرنا چاہے اس کے لیے بھی ہدایت کا ایک نمونہ۔ تو ظاہری اعتبار سے بعض اوقات فرق نظر آتا ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے دونوں کی سیرت و کردار میں کوئی فرق موجود نہیں۔ اسی لیے اگر آپ واقعہ کربلا کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قدم بقدم، اسٹیپ بائی اسٹیپ امام حسین نے ہر وہ قدم اٹھایا جو امام حسن نے اٹھایا تھا، اور دونوں کے قدم اٹھانے میں کوئی فرق نہ تھا۔ اور اب آئیے ہماری گفتگو اسی تاریخی پس منظر کے ساتھ کہ واقعہ کربلا کس طریقے سے پیش آیا اور کس طریقے سے وہ عوامل، وہ فیکٹر کیا تھے جنہوں نے امت مسلمہ کو اتنے دردناک واقعے تک پہنچایا۔ تو آپ جیسا کہ ہم نے گفتگو کی ابتدا میں کہا، ذہنی طور پر تیار ہو جائیے اس گفتگو کے لیے کہ آج کی آپ تمام گفتگو سنیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہوئے یہاں سے اٹھیں کہ آج تو امام حسین کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا گیا، لیکن حقیقتاً یہ پوری گفتگو امام حسین کے بارے میں ہوگی، اور اس کے بغیر نہ کبھی واقعہ کربلا سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ اس کے بغیر کبھی واقعہ کربلا کا نتیجہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ واقعہ کربلا کی تمام تر بنیاد صرف یہ تھی کہ ایک آرزو اور خواہش لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی گئی تھی کہ خلافت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس طاقت آ جائے وہ آگے بڑھ کر سب سے خلافت کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔ اب پھر ہم اس بات کو واضح کر دیں کہ آج کی ہماری گفتگو خاص طور پر مسلمانوں کی کچھ ایسی ہستیوں کے بارے میں ہے کہ جن کو کچھ مسلمان انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہم بھی نہ کسی کے عقیدے کی تردید کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری تمام تر گفتگو تاریخی پس منظر میں، اور جو جملہ کہا جائے گا پورے تاریخی پس منظر کے ساتھ اور تاریخی حوالوں کے ساتھ، تو کسی کے جذبات کو اگر ٹھیس پہنچتی ہے تو ہم ابتدائی تقریر میں اس سے معذرت خواہ، لیکن حقیقت کو بیان کرتے وقت کیا کیا جائے؟ اگر پردے ڈال کر حقیقت بیان کی جائے تو بات واضح ہو جانے کے بجائے اور غلطی چلی جائے گی، اور یہ حقیقت ذہنوں میں نہیں آ سکتی ہے کہ وہ امت رسول جس نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ امام حسن اور حسین کے ساتھ پیغمبر اسلام اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر ممبر کے اوپر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں اور سامنے سے یہ منظر دیکھیں کہ میرے بیٹے آ رہے ہیں اور چلتے چلتے امام حسین کا پاؤں کرتے کے دامن میں الجھا، امام حسین جھڑکھڑا کر زمین پر گرنا چاہتے ہیں، تو وہ پیغمبر جو وحی الہی کو سنا رہا ایک مرتبہ اپنی وحی الہی کے پیغام کے سلسلے کو روک دیتا، ممبر سے اترتا ہے، جا کر اپنے بچوں کو اٹھاتا ہے، پھر آ کر ممبر پر بیٹھتا ہے اور گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیتا۔ تو یہ امام حسن اور حسین سے محبت کے بار بار ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر گزر رہے ہیں مدینے کی گلی میں سے، پیغمبر کے کان میں کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، پیغمبر بے چین ہو گئے اور دیکھا کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو پتا چلا کہ ایک مدرسہ ہے، ایک مکتب ہے جس کے اندر استاد بچوں کو تعلیم دے رہا، اور ان میں سے کسی بچے نے سبق یاد نہیں کیا تو اس کو تعجیباً استاد نے سزا دی۔ پیغمبر اسلام ایک مرتبہ مکتب میں داخل ہوئے، مدرس نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام میرے پاس آئے ہیں، ایک مرتبہ عزت احترام کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پیغمبر اسلام نے مدرس سے کہا کہ اے مدرس، میں تجھ سے بس ایک خواہش بیان کرنا چاہتا ہوں، اور میری خواہش صرف اتنی ہے کہ تو اس بچے کو سزا نہ دیا کر، اس بچے کو مت مارا کر۔ مدرس گھبرا کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، کیا اس بچے کا آپ سے کوئی خاص رشتہ ہے؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ نہیں، لیکن کیا کروں جس کی آواز میرے حسین کی آواز سے انتہائی مشابہ،
اس لیے جس وقت اس کے رونے کی آواز آتی ہے تو میرا دل بے چین و بےتاب ہو جاتا۔ امت مسلمہ یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، تمام امت نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیغمبر اسلام چل رہے ہیں، چلتے چلتے پیغمبر کی نگاہ پڑی، دیکھا کہ سامنے سے بچہ آ رہا۔ جب بچے کو آتا دیکھا پیغمبر نے تو روایت یہ ہے کہ پیغمبر رک گئے، وہ بچہ قریب آیا، پیغمبر نے اس کو سلام کیا، سلام پیغمبر اس بچے کو سلام کرتے ہیں، بچہ پیغمبر کے سلام کا جواب دیتا، پیغمبر آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اسے گلے سے لگاتے ہیں اور گود میں اٹھا کر اسے پیار کرتے ہیں۔ اصحاب پیغمبر نے یہ منظر دیکھا، بڑے حیران ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ اس بچے میں کیا خصوصیت تھی کہ آپ جیسی عظیم ہستی اس کو دیکھ کر اپنے راستے میں رک گئے؟ یہ تو الٹا مسئلہ ہے، لوگ پیغمبر کو دیکھ کر رک جایا کرتے ہیں تاکہ پیغمبر کو جانے میں زحمت نہ ہو، اور یہاں پیغمبر ایک بچے کو آتا دیکھ رہے ہیں تو پیغمبر رک گئے راستے میں، اس بچے کو سلام کرنے میں پیغمبر نے پہل کی، بچے سے ہاتھ ملانے میں پیغمبر نے پہل کی، بچے کو گلے سے لگایا اور پیشانی کو بوسہ دیا تو پیغمبر نے جواب دیا کہ اس بچے میں کوئی خاص بات نہیں ہے، جیسے مدینے کے سارے بچے ہیں ویسا یہ بچہ، لیکن ایک مرتبہ میں نے اسے ایک ایسا کام کرتے دیکھ لیا جس کے بعد، یہ پیغمبر کے الفاظ ہے، جس کے بعد میرے دل میں اس بچے کی عزت دقت اور مقام اور مرتبہ کئی گنا زیادہ بڑھ چکا۔ لوگوں نے گھبرا کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اسے کون سا کام کرتے دیکھ لیا؟ تو پیغمبر نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا حسین جا رہا تھا اور حسین جس مقام سے آگے بڑھ رہا تھا، بچہ آگے بڑھتا اور حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگاتا، تو جس بچے نے میرے حسین کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں سے لگائی، اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی یہی عزت اور اس کا یہی احترام کروں۔ سارے مسلمان یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور ملا کاشفی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس بچے کا نام حبیب ابن مظاہر تھا، البتہ دوسری تاریخوں میں اس بچے کا نام نہیں بتایا گیا۔ تو اب کیا وجہ ہے کہ تمام امت ان مناظر کو دیکھ رہی ہے؟ یہ تو غیر معروف واقعات ہے، اور مشہور واقعات تو آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ اگر حالت نماز کے اندر ہیں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں پشت مبارک پر تو پیغمبر نماز کو روک دیتے ہیں۔ یہ تمام مناظر امت سے دیکھے، پھر کیا سبب ہے کہ ان مناظر کے دیکھنے کے بعد صرف 40-50 سال کا عرصہ گزرتا اور یہی پیغمبر کے نواسے ہیں کہ ایک کے جنازے پر تیر برسائے جاتے ہیں اور دوسرے کو میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا جاتا اور امت مسلمہ پر بظاہر کوئی اثر نہیں ہوتا؟ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ انتہائی منصوبہ بندی کے ساتھ 40 سال کے عرصے میں رفتہ کر کے محبت اہل بیت کو دلوں سے نکالنا تھا، اور ایک پوری سیاسی سازش تیار کی گئی تھی کہ پیغمبر نے جس طریقے سے محبت اہل بیت لوگوں کے دلوں میں بٹھائی ہے، ہم اسی طرح سے آہستہ آہستہ کر کے محبت اہل بیت کو دلوں سے اس طرح نکالیں گے کہ اس کے بعد کوئی اہل بیت کا نام دینے والا بھی نہ رہے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف تو یقیناً واقعہ کربلا اپنی تمام کا شدت کے ساتھ انتہائی بدترین واقعہ، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو اور اسی طرح سے یہ سازش بڑھتی رہتی تو چند پشتوں کے بعد اہل بیت کا نام تک اس دنیا سے ختم کر دیا جاتا۔ یہ تو واقعہ کربلا میں یزید کی نااہلی نے، یزید کی ناعاقبت اندیشی نے ایک موقع دیا کہ خدا نے یزید کی ناعاقبت اندیشی کے پردے میں ایک موقع فراہم کیا مسلمانوں کو، ایک مرتبہ پھر اہل بیت کا نام ذہنوں کے اندر آ گیا، ورنہ یہ حقیقت بالکل واضح نظر آتی ہے کہ اگر امیر معاویہ یا اسی جیسا ذہن رکھنے والا کوئی شخص حکومت کرتا چلا جاتا اور 40-50 سال یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا تو نام اہل بیت کو بالکل ذہنوں سے نکال دیا جاتا اور مٹا دیا جاتا۔ اب اس سازش کی بنیاد اگرچہ بڑھتی ہے یوم صفیفہ میں، لیکن اس نے زور پکڑا تھا خلیفہ ثانی کے زمانے میں۔ ہم انتہائی مجبور اور تاریخی حقائق کو ہر ممکن حد تک چھپا کر رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن جہاں پر موضوع گفتگو ہمیں مجبور کر دے حقائق کو پیش کرنے میں، وہاں پر ہم مجبور ہیں اور ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم حقائق لوگوں تک بیان کریں، لیکن صرف اسی ایک درخواست کے ساتھ کہ یہ اپنے عقیدے والوں سے ہماری گفتگو ہے۔ اگر کہ اس گفتگو کا ایک ایک جملہ اپنی تعریف سے نہیں ہے بلکہ دوسروں کی تعریف سے، لیکن پھر بھی احتیاط کی وجہ سے یہ اب دینا مناسب ہے کہ یہ گفتگو صرف ہمارا اپنا عقیدہ رکھنے والوں کے سامنے اور کسی دوسرے سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ حضرت عمر کا دور آتا اور کس طرح سے وہ دور آیا وہ بالکل الگ موضوع، لیکن حضرت عمر کا دور آیا اور حضرت عمر کے دور میں جہاں 2 یا 3 وہ بڑی بڑی خرابیاں پیدا کی گئی جن کا تذکرہ ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ اہل بیت کے حقوق کو غصب کیا گیا، اہل بیت کے ناموں کو چھپایا گیا، اہل بیت کو ہر ممکن کوشش کر کے گوشہ نشین کیا گیا، یہاں تک کہ نہ قضاوت کا محکمہ اہل بیت کو دیا گیا، نہ سالاری کا عہدہ اہل بیت کے حوالے دیا گیا۔ وہ اپنے مقام
پر بالکل جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ اپنے مقام پر ایک الگ تاریخ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 یا 3 بڑی خرابیاں جو حضرت عمر نے عام طور پر پھیلا دی تھی، ان میں سب سے پہلی سازش تو یہ تھی، یا سب سے پہلی خرابی تو یہ تھی کہ پیغمبر نے آ کر تمام مسلمانوں کو برابر کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک صرف صاحبان تقوی کا مقام سب سے بہتر ہے۔ لیکن حضرت عمر نے تخت خلافت پر بیٹھتے اور ہم اس میں زن رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس حقیقت تک نہ پہنچ سکے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک انتہائی غلط قدم اٹھایا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر 2 طبقے پیدا ہو گئے، ایک سرمایہ داروں کا طبقہ، دولت مندوں کا طبقہ، صاحبان دولت کا طبقہ، اور ایک غریبوں کا طبقہ، اور ان 2 طبقوں کے درمیان اختلاف بڑھنے لگا۔ یہ صرف حضرت عمر کی غلط پالیسی کا نتیجہ تھا، اور وہ کیا پالیسی تھی؟ حضرت عمر نے تخت خلافت پر بیٹھنے کے کچھ عرصے کے بعد یہ حکم جاری کر دیا کہ تمام مسلمان جو ہیں ان کے ہم وظیفے مقرر کریں گے۔ اب حکم اسلامی اور عدل اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو مساوی طور پر حصہ دیا جاتا، لیکن حضرت عمر نے مساوی طور پر حصہ نہیں دیا بلکہ مختلف قسم کی کیٹیگریز بناتی، مختلف گریڈ قائم کر دیے وظیفہ دینے میں۔ سب سے زیادہ وظیفہ حضرت عباس کو جو پیغمبر کے چچا تھے 12,000 درہم سالانہ کا وظیفہ دیا گیا۔ اس کے بعد پیغمبر کی ازواج کو 9,000 درہم سالانہ کا وظیفہ دیا گیا، لیکن اس میں انتہائی ناانصافی کا مظاہرہ کیا گیا۔ ازواج پیغمبر، اگر پیغمبر زندہ ہوتے تو یقیناً اپنی تمام ازواج کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے، اس لیے کہ حکم اسلامی ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرو، لیکن تاریخ میں یہ بتایا کہ پیغمبر کی 3 ازواج کو 9,000 درہم کا وظیفہ دیا گیا اور باقی تمام ازواج کو 6,000 درہم کا وظیفہ دیا گیا۔ 3 ازواج کو دوسری ازواج کے اوپر ترجیح دی گئی، ان کے ساتھ جداگانہ سلوک کیا گیا، اور وہ 3 ازواج کون سی تھی؟ اب ذرا دیکھتے چلے ان کے نام۔ ایک حضرت ابو بکر کی بیٹی جناب عائشہ، دوسری حضرت عمر فاروق کی بیٹی جناب حفصہ، اور تیسری ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ۔ یہ 3 ازواج مطہرات ہیں کہ جن کو باقی تمام ازواج سے جدا کر دیا گیا، ان کو 9,000 درہم سالانہ کا وظیفہ دیا گیا، اور دوسری ازواج جن میں ام سلمہ جیسی زوجہ بھی ہیں ان سب کو 6,000 درہم سالانہ کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا، اور اس طرح ازواج کے اندر 2 گروہ پیدا کر دیے۔ اور اس کے بعد طرفہ تماشا یہ ہوا کہ جنگ بدر میں حصہ لینے والے مجاہدین کو 4,000 درہم سالانہ کا وظیفہ دیا گیا، اور ابو سفیان اور معاویہ کو 5,000 درہم سالانہ کا وظیفہ مقرر کر کے ان کو دے دیا گیا۔ جنگ بدر میں حصہ لینے والے جو شروع سے آخر تک ہر مقام پر پیغمبر کے ساتھ تھے ان کو پیچھے رکھا گیا، اور ابو سفیان اور معاویہ کے جو وقت آخر انتہائی مجبوری کی حالت میں اسلام لے کے آئے تھے اور یہ جملہ کہتے ہوئے اسلام لائے تھے کہ ہم اس وقت مجبور ہو گئے، یہ جملہ ہے فتح مکہ کے وقت ابو سفیان کا حضرت عباس سے، ہم اس وقت مجبور ہو گئے لیکن ہمیں یقین ہے کہ نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی حساب و کتاب ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ قبر ہے، نہ قبر سے جی کر اٹھنا۔ وہی کہ جو آج کل کے بہت سے مومنین کا عقیدہ ہے کہ جب قبر کی مجلسیں حد سے زیادہ سنتے ہیں تو ایک مرتبہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں آتا کوئی قبر وبر نہیں ہے، اس قسم کا عذاب نہیں ہے۔ تو یہ جملہ پہلی مرتبہ حضرت ابو سفیان کی زبان سے نکلا تھا، اور دوبارہ یہ جملہ انہوں نے کہا تھا، اور جب دوبارہ یہ جملہ کہا تھا تو انتہائی خوشی کی حالت میں کہا تھا۔ وہ تفصیل ابھی آتی ہے کہ دوبارہ کب یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا۔ تو حضرت ابو سفیان کا وظیفہ 5,000 درہم تھا، جنگ بدر میں حصہ لینے والوں کا وظیفہ 4,000 درہم تھا، اور عام مسلمان کا وظیفہ 200 درہم تھا۔ تو اب مسلمانوں کے اندر 2 گروہ بن گئے، ایک وہ جو 12,000 درہم سالانہ پا رہے تھے، اور ایک وہ جو 200 درہم سالانہ پا رہے تھے، اور عام مسلمان جو حضرت عمر کے آس پاس تھے ان کا وظیفہ 5,000 درہم تھا، اور وہ مسلمان جو حضرت عمر سے دور تھے ان کا وظیفہ 200 درہم تھا۔ یہ دولت اور پیسہ یہ انتہائی اہم عنصر بنتا ہے کسی ماحول اور معاشرے کو تبدیل کرنے میں۔ حضرت عمر نے غالباً غلط فہمی کی وجہ سے یا شاید جان بوجھ کر اس طرح کے طبقات بنا دیے کہ ایک عام مسلمان، ایک محب اہل بیت اپنی دولت کی کمی کی وجہ سے اور اپنے غربت کی وجہ سے اپنے پیٹ کی فکر میں لگ جائے اور اہل بیت کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جائے۔ یہ ان کی پوری منصوبہ بندی تھی، اور اس کے انتہائی بھیانک نتیجے ظاہر ہوئے۔ اور اس کے بعد جب یہ سرمایہ لوگوں کے پاس بڑھنے لگا تو سرمایہ کے بڑھنے سے فرق یہ پڑا کہ لوگوں نے اپنی کنیزوں اور غلاموں کے اوپر مظالم حد سے زیادہ بڑھا دیے، اور غلاموں اور کنیزوں سے باوجود یہ کہ ان کے پاس سونے اور چاندی کے اتنے ذخیرے تھے کہ روایت یہ ہے کہ مدینے کے اندر کچھ صحابی اتنے مالدار ہو گئے تھے کہ جب ان کا انتقال ہوتا تھا
اور ان کے وارثوں میں ان کی میراث کو تقسیم کیا جاتا تھا. مثلاً زید ابن ثابت ہے جو سونے اور چاندی کے ٹکڑے ہوتے تھے کلہاڑیوں سے توڑ کر وارثوں کو حصہ دینا پڑتا تھا. اتنی بڑی مقدار میں سونا اور چاندی ایک صحابی رسول کے پاس جمع ہو چکا تھا. اس ماحول کے اندر مدینے میں دو طبقے ویسے ہی بن چکے تھے, امیروں کا غریبوں کا, اور ایک تیسرا طبقہ وجود میں آ رہا تھا. یہ تیسرا طبقہ تھا کنیزوں اور غلاموں کا. وہ کنیزی اور وہ غلامی کی جسے پیغمبر نے ہر ممکن طور پر ختم کرنے کی کوشش کی تھی, اور اگر خلافت مولائے کائنات کو مل جاتی تو 15 یا 20 سال میں مکمل طور پر اس کا خاتمہ ہو جاتا. لیکن نئی نئی جنگیں لڑی گئی اور نئے نئے کنیز اور نئے نئے غلام بنائے گئے, اور جب وہ مدینے میں آئے تو ان کے حاکم اور ان کے آقا ہزاروں 10 اور 12,000 غلام ایک آدمی کے پاس ہوتے تھے. تو وہ 12,000 غلاموں کا حساب رکھتے تو کیسے رکھتے؟ تو تاریخی روایت یہی ہے کہ وہ 2-4 غلام اپنے کام کے لیے رکھتے, باقی غلاموں کو بھیج دیا کرتے تھے کہ تم کہیں سے محنت و مزدوری کرو, شام کو اتنا پیسہ لا کر ہمارے حوالے کر دیا کرو. اور اسی سلسلے میں حضرت عمر کا جو قتل ہوا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ مغیرہ ابن شعبہ حضرت عمر کے ایک انتہائی قریبی ساتھی تھے. ان کا ایک غلام ابو لولو فیروز کا ایک مرتبہ راستے میں اس کی ملاقات حضرت عمر سے ہوئی تھی, اور اس نے شکایت کی تھی حضرت عمر سے کہ میں آپ سے اپنے آقا کے خلاف شکایت کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے سوال کیا تھا کہ تیری شکایت کیا؟ تو اس غلام نے جواب دیا تھا کہ میرا آقا مجھ سے روزانہ 4 درہم کو طلب کرتا اور میرے لیے یہ دینا انتہائی ناممکن ہے. آپ میرے آقا کو مجبور کریں کہ اس میں کچھ کمی کریں. حضرت عمر نے کہا کہ تو کون کون سے پیشے جانتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ نقاشی جانتا ہوں, لوہے کا کام جانتا ہوں, لکڑی کا کام جانتا ہوں. حضرت عمر نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ پھر تیرا آقا جو کچھ تجھ سے لیتا ہے وہ بالکل صحیح ہے, بلکہ تجھے تو اس سے زیادہ دینا چاہیے. ابو لولو فیروز نے یہ جملہ سنا, ایک مرتبہ اپنے جو تاج کھا کے رہ گیا. اب روایت یہ ہے کہ حضرت عمر جب وہ جا رہا تھا تو ایک مرتبہ جاتے جاتے اسے روکا, اور روکنے کے بعد کہا کہ اے شخص, میں نے سنا ہے کہ تو چکی بھی بنانا جانتا. اس نے کہا کہ یقیناً میرا ایک کام یہ بھی ہے. تو کہا کہ کیا تو میرے لیے چکی بنا دے گا؟ تو جواب دیا کہ ہاں, میں آپ کے لیے تو ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کی شہرت مشرق سے لے کر مغرب تک ہو جائے گی. اور یہ جملہ کہہ کے چلا گیا. حضرت عمر نے بھانپ لیا اور فوراً اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے, یقیناً مجھے قتل کرے گا, لیکن اس مرحلے تک امت کو پہنچانے میں سب سے بڑا ہاتھ حضرت عمر کا ہاتھ تھا. مورخین آج ایک واقعہ بڑے فخر کے ساتھ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر اتنے عادل تھے, حضرت عمر اتنے زیادہ منصف تھے, حضرت عمر اتنا زیادہ امت کا خیال رکھنے والے تھے کہ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں جب وہ چل رہے تھے تو چلتے چلتے مدینے کے باہر جہاں خانہ بدوش رہا کرتے تھے وہاں سے گزر ہوا حضرت عمر کا. تو حضرت عمر نے یہ منظر دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس نے ایک دیگچی کو, پتیلی کو چولہے کے اوپر چڑھا رکھا, اور اس پتیلی کے اندر خالی پانی ہے, اور وہ پانی کے اندر بار بار چمچہ ہلا کر اپنے بچوں کو تسلی دیتی ہے کہ اے میرے بچوں کا سالن تیار ہونے والا ہے, تھوڑی دیر انتظار کرو. اور جب حضرت عمر نے اس سے سوال کیا کہ یہ پانی کے اندر چمچہ چلا کر اپنے بچوں سے یہ جھوٹ کیوں بول رہی ہو, تو جواب دیا کہ میرے بچے 3 وقت کے بھوکے ہیں, میرے پاس ان کے کھانے کا کوئی چیز نہیں ہے, میں اسی بہانے سے کوشش کر رہی ہوں کہ رات گزرتی جائے تاکہ تھک ہار کر وہ سو جائیں, اور میں ان کے مطالبے سے اپنے آپ کو روک لوں اور اپنے آپ کو بچا لوں. اب روایت یہ ہے کہ حضرت عمر نے سنا رقیق القلب تو ویسے ہی بہت زیادہ تھے, ایک مرتبہ گھر جاتے ہی بیت المال میں سے ان کی امداد کر دی. لیکن جہاں ایک طرف یہ واقعہ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے عدل, انصاف اور غریبوں کی ہمدردی پر دلالت کرتا ہے, وہاں ہم کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں عام لوگوں کا معیار زندگی کیا تھا. اگر ایک طرف اتنے مالدار لوگ تھے کہ جن کے سونے اور چاندی کے ٹکڑے کلہاڑیوں سے کاٹ کر وارثوں میں تقسیم کیے جاتے تھے, تو حضرت عمر کے بنائے ہوئے معاشرے کی وجہ سے دوسرے وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے بچے 3 وقت کے واقع میں ہوں تب بھی انہیں پانی کے اندر چمچہ چلا کر دلاتا دینا پڑتا. یہ ماحول حضرت عمر نے قائم کر دیا تھا. چنانچہ اس ماحول کا وہی نتیجہ نکلنا چاہیے تھا جو نکلا, یعنی حضرت عمر کا قتل. کیونکہ تمام مدینے کے اندر جتنے غلام اور خریدے رفتہ رفتہ ان کے دل میں حضرت عمر کے خلاف بغض و عداوت پھیلنے لگا, پڑھنے لگا, اور وہ سوچنے لگے کہ ہماری تمام خرابیوں کی بنیاد حضرت عمر کی ذات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر نے پہلی مرتبہ وہ چیز جسے پیغمبر نے بڑی مشکل سے ختم کیا تھا, یعنی نسل پرستی, عصبیت,
یہ گفتگو بڑی سفاد گفتگو آپ کو لگ رہی ہوگی، لیکن اس موضوع کو سمجھانے کے لیے انتہائی اہم ہے کہ واقعہ کربلا کے اسباب کیا تھے۔ حضرت عمر کے عہد میں دوسری جو بہت بڑی خرابی کی بنیاد رکھی گئی وہ یہ تھا کہ عرب اور غیر عرب کا مسئلہ دوبارہ پیدا کر دیا گیا۔ وہ پیغمبر تھے جنہوں نے عرب اور غیر عرب کے مسئلے کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ حضرت عمر نے دوبارہ اس مسئلے کو پیدا کیا اور اس طریقے سے پیدا کیا کہ حضرت عمر نے حکم دے دیا کہ جتنے عرب غلام ہیں سب کو آزاد کر دیا جائے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یا خلیفۃ المسلمین یہ عرب غلاموں کو ہم آزاد کر دیں گے تو آخر ہمارا گھر کا کام کاج کیسے چلے گا؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ خدا نے ایران کی صورت میں ہمیں اتنا بڑا علاقہ دے دیا ہے کہ جتنے غلام چاہو بنا لو، کسی قسم کی کمی واقع نہ ہوگی۔ چنانچہ روایتوں میں یہ کہ ایران سے لوگ گرفتار کر کے لائے جاتے تھے، وہ آ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، لیکن ان کے اسلام کے دعوے کو نہیں سنا جاتا تھا، اس لیے کہ اگر ان کو مسلمان مان لیا جائے تو غلام بنانے کی کوئی وجہ جواز نہیں رہ جائے گی، تو جان بوجھ کر تاکہ وہ غلام بنے رہے اور کوئی عرب غلامی کی حالت میں نہ رہے ان کے اسلام کے دعوے کو ٹھکرا دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر نے چند انتہائی سخت احکامات جاری کر دیے تھے کہ کوئی غیر عرب، کوئی اجمی شخص پگڑی سر پہ پہن کر کسی عرب کے سامنے نہیں آ سکتا، کوئی غیر عرب کسی عرب کے سامنے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر نہیں گزر سکتا، کوئی غیر عرب مدینے کے اندر قیام نہیں کر سکتا ہے، مدینے کے اندر آنے کا کسی غیر عرب کو اختیار نہیں۔ صرف ایک غیر عرب کو بڑی مشکل سے اجازت ملی تھی، یہ ابو لولو فیروز کا، جسے مغیرہ ابن شعبہ نے خصوصی طور پر حضرت عمر سے اجازت دلوائی تھی، ورنہ باقی تمام غلام مدینے کے باہر رکھے جاتے تھے، وہ وہیں کھیتی باڑی کرتے، کام کاج کرتے اور شام کو ان کا مالک وہاں آ کر ان سے اپنی رقم وصول کر لیا کرتا تھا۔ حضرت عمر نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اگر کسی عورت کا کوئی عورت کسی عرب سے شادی کرے جبکہ وہ عورت غیر عرب اور بیٹا پیدا عرب کا بیٹا، لیکن اگر وہ عرب کی سرزمین میں پیدا ہوگا تب تو اسے اپنے باپ کی جائیداد سے حصہ ملے گا، اور اگر عرب کے باہر پیدا ہو اور غیر عرب عورت کے بدن سے پیدا ہو تو اسے اس کے باپ کی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔ وہ حکم قرآنی، وہ حکم اسلامی کہ جس کے اندر ایسی کوئی تفریق نہیں رکھی گئی، لیکن عرب کی دولت کو باہر جانے سے روکنے کے لیے یہ حکم بنا دیا گیا، اور امام مالک کا یعنی فقہ مالکی کا فتویٰ بھی یہی ہو گیا ہے حضرت عمر کے حکم کی وجہ سے کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کا باپ عرب ہے، ماں غیر عرب ہے، اور وہ غیر عرب کی سرزمین میں پیدا ہوتا ہے تو اسے اپنے باپ کی میراث سے کوئی حصہ نہیں مل سکے گا۔ چنانچہ اب ایک تو پہلے ہی مسلمانوں میں دو طبقے بن گئے تھے، امیر اور غریب کا، وہ حضرت عمر کے خلاف تھے، اور پھر عرب اور غیر عرب کا جو مسئلہ کھڑا کر دیا۔ روایت یہاں تک بتاتی ہے کہ اگر کوئی غیر عرب علم و فضل کے کمال پر پہنچ جائے، تقوی کے کمال پر پہنچ جائے، اپنی شہرت کے کمال پر پہنچ جائے اور اتنا مشہور ہو جائے کہ عرب بھی اس کو ماننے پر مجبور ہو جائے، تو جب کبھی اس کو دعوت دیتے تھے اپنے گھر میں لا کر نہیں بٹھاتے تھے بلکہ سڑک کے کنارے دری کے اوپر اس کو بٹھایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ غیر عرب ہے اور ہمارے گھر میں آنے کے قابل نہیں ہے۔ ایک یہ پالیسی تھی، اور ایک امیر المومنین کی پالیسی تھی کہ روایت یہ ہے کہ مولا کائنات کو جب خلافت ملی تو اس وقت ایک عرب اور ایک غیر عرب عورت بیت المال میں سے اپنا حصہ لینے آئی، مولا نے دونوں کو برابر کا حصہ دیا، تو ایک مرتبہ وہ عرب عورت جو حضرت عمر اور حضرت عثمان کا دور دیکھ چکی تھی گھبرا گئی اور ایک مرتبہ غصے میں آ کر کہتی ہے کہ یا امیر المومنین آپ نے مجھے اور اس اجمی کو برابر کر دیا۔ مولا کائنات نے ایک مرتبہ زمین پر پڑی ہوئی مٹی کو اٹھایا، اپنے ہاتھ میں لیا اور دینے کے بعد کہا کہ میرے نزدیک تو تم بھی اسی مٹی سے بنائی گئی ہو، یہ عورت بھی اسی مٹی سے بنائی گئی ہے، میری نگاہ میں تم دونوں میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ جس کے پاس تقویٰ اور پرہیزگاری زیادہ۔ یہ انتہائی اہم واقعہ ہے، امام حسین کی تحریک کی بنیاد چند واقعات میں سے ایک یہ بھی واقعہ، اور دوسری طرف کہ یزید اور معاویہ اتنے ترقی پاتے اتنی طاقت پکڑتے ہیں، وہ حضرت عمر کی یہی پالیسی تھی کہ ایک طبقے کو امیر سے امیر کرتا چلے جاؤ، دوسرے کو غریب سے غریب کرتا چلا جاؤ، عرب اور عجم میں اتنی جدائی ڈال دو، اتنی دوری پیدا کر دو کہ اگر بنی ہاشم کو پلٹ کر کبھی خلافت ملے بھی تو بنی ہاشم ہمیشہ برابری کا سلوک کریں، اور ہم عربوں کی عادت بگاڑ چکے ہوں چنانچہ عرب کبھی بنی ہاشم کا ساتھ دینے پر تیار نہ ہو۔ یہ پالیسی کی بنیاد تھی، اور یہ بنیاد یہ امیر و غریب کے طبقے بھی اس لیے بنائے گئے تھے کہ اگر بالفرض محال
पहले तो कोशिशें इतनी कर दी थी, और जैसा अभी आप सुनेंगे कि क्या क्या कोशिशें की गई, ऐसी कोशिशें कर दी गई थी कि खिलाफत कभी पलट कर बनी हाशिम में आ ही नहीं सकती थी। लेकिन बिलफर्ज बहाल आ जाए तो यकीनन बनी हाशिम तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक अमीर हो, एक गरीब हो, एक अरब हो, एक गैर अरब हो, सबको बराबर कर देंगे। और जैसा कि हुआ भी कि जब मौलाए कायनात खलीफा बने तो उन्होंने तमाम लोगों से जबरी तौर पर वो जागीरें वापस ली जो हजरत उमर और हजरत उस्मान ने लोगों को अता कर दी थी आंखें बंद करके। जब लोगों ने हंगामा किया, शोर किया, तो मौलाए कायनात ने कहा कि खुदा की कसम अगर कोई ऐसा पैसा भी मुझे मिले जो उस्मान ने किसी को नाजायज तौर पर दिया और उसने अपनी बीवी को महर के तौर पर दे दिया तो मैं औरतों का महर भी छीन लूंगा और उस पैसे को उसके हकदार तक वापस पलटाऊंगा। तो कोशिश पूरी ये थी कि लोगों को इतना अमीर और गरीब के चक्कर में फैला दो, अरब और अजम के चक्कर में फैला दो कि अगर कभी अली या अली की औलाद में से किसी के पास खिलाफत जाए तो लोग उसकी बात मानने पर तैयार न हो और खिलाफत का तवाज़ुन बिगड़ जाए, लोग खुद उसके खिलाफ बगावत कर दे। ये बुनियाद रख कर उन चीजों के अलावा जो हमने पहले बताई थी कि झूठी अहादीस का बनाना, अली के नाम को छुपाना, अली को सिपह सालारी और तमाम अहम ओहदों से माजूर करके रखना, उनके अलावा पूरा माशरा इस तरह से बनाया जा रहा है कि अगर अली के हाथ में खिलाफत आ जाए तो कोई अली को खलीफा की हैसियत से कबूल करने पर तैयार न हो। और अगर आपके जहन में हमारी पिछली 4 तकरीरें तो आपके जहन में वाकयात पूछ रहे होंगे कि मौलाए कायनात खलीफा बन गए, मौला बन गए, हाकिम बन गए, लेकिन इसी माशरती इख्तिलाफ की वजह से लोग उनको कबूल करने पर तैयार नहीं थे। तो बड़ी गहरी बुनियादें डाली गई थी। और अगर वाकया करबला न होता तो याद रखिए कि ये इसी तरीके से सिलसिला बढ़ता रहता और आले मोहम्मद के एक एक फर्ज को लोग चुन चुन कर इस कायनात से खत्म कर देते। ये तो वाकया करबला ने एक मरतबा इनका तमाम बनाया मंसूबा बिगाड़ कर रख दिया और अहले बैत की मजलूमियत लोगों के सामने आ गई। तो हजरत उमर की एक पॉलिसी ये और दूसरी पॉलिसी ये, अब वो 3 पॉलिसियां। पहली पॉलिसी ये है कि अहले बैत के खिलाफ झूठी अहादीस बनाकर झूठे लोगों को अहले बैत के मुकाबले में खड़ा करके नए नए रेडीमेड हीरो तैयार करके अमीरुल मोमिनीन की तमाम बहादुरी, शुजाअत और इल्म को छुपाया जाए। दूसरी कोशिश ये है कि माहौल को इस तरह से बनाया जाए कि अगर फिर फर्ज बहाल खिलाफत पहुंचे भी अली के पास या हसन के पास या हुसैन के पास तो लोग खुद बगावत कर दे और वो अमीर लोग कभी तैयार ना हो इनकी खिलाफत को कबूल करने में। और तीसरी कोशिश ये की गई कि खानदान बनु उमय्या को पीछे से निकाला गया, पर्दा गुमनामी में से निकाला गया और इतनी ताकत दी गई कि अगर हमारी दोनों साजिशें नाकाम भी हो जाए तभी खानदान बनु उमय्या इतना ताकतवर हो तो वो खानदान बनी हाशिम का मुकाबला करके उनका खातिमा कर सके। और पहली तकरीर में आया था कि खानदान बनी उमय्या और खानदान बनी हाशिम में हमेशा से चल रही थी बराबर की। बनी हाशिम को अल्लाह ने फजीलत दी थी, बनु उमय्या उस पर चलते रहते थे। तो एक मरतबा बनी उमय्या को पर्दा गुमनामी से निकाल कर हजरत उमर और हजरत अबू बकर लाए और इतनी मजबूत जमात अमीरुल मोमिनीन और खानदान बनी हाशिम के खिलाफ खड़ी कर दी कि अगर बनी हाशिम कभी सर उठाना चाहे तो इस जमात का मुकाबला न कर सके। और कोशिश ये की गई कि जिस तरह हम खानदान बनी हाशिम को छुपा रहे हैं खानदान बनी उमय्या को ज्यादा से ज्यादा जाहिर करते रहे, वरना खुद हजरत उमर भी इन चीजों से वाकिफ थे कि एक मरतबा जब अबू सुफियान घोड़े पर सवार होकर जा रहा था उसका बेटा यजीद, एक यजीद अबू सुफियान का बेटा था, एक यजीद अबू सुफियान का पोता था। तो उसका बड़ा बेटा यजीद घोड़े को आगे से चला रहा था और छोटा बेटा मुआविया घोड़े के पीछे पीछे चल रहा था। तो पैगंबर इस्लाम ने इसको थोड़ा देखा और देखने के बाद एक मरतबा कहा कि अल्लाह की लानत हो घोड़े पर सवारी करने वाले पर, घोड़े को चलाने वाले पर और घोड़े के पीछे चलने वाले पर। बिल्कुल आंखों के सामने ये आदीसें थी लोगों के, लेकिन इसके बावजूद कि जिस खानदान पर अल्लाह की लानत हो चुकी है और रिवायतें तो बहुत सारी हैं लेकिन क्योंकि हमारा मौजू दूसरा है, बस इतना याद रखिए कि बार बार पैगंबर इस्लाम ने इस खानदान के ऊपर लानत की थी। इस खानदान को गोशा गुमनामी में से निकाला गया और उसके बाद शाम का इलाका जो सबसे अहम इलाका था, सबसे जरखेज इलाका था और सबसे मालदार इलाका था, वो यजीद के हवाले कर दिया, अबू सुफियान के बेटे यजीद के हवाले कर दिया। और जब यजीद का इंतकाल हुआ, हजरत अबू बकर का जमाना था, जब यजीद का इंतकाल हुआ तो उसके बाद यजीद के छोटे भाई मुआविया के हवाले ये इलाका कर दिया गया। सबसे नाजुक इलाका था इस एतबार से कि रोमी सल्तनत की तरफ मिली हुई थी और सबसे ज्यादा मौजूद इलाका था बनी उमय्या के लिए कि शाम के लोग इस्लाम उस वक्त लाए थे जब पैगंबर का इंतकाल हो चुका था। चुनांचे उन्हें ज्यादा नहीं पता था इस्लाम के बारे में, कच्चे जहन से सिर्फ ये जानते थे कि रसूल है, आजकल उसका खलीफा हुकूमत कर रहा है। तो इनके जहनों को बदलना बड़ा आसान
تھا، چنانچہ اس کے تحت ایک سازش ہوئی ان تینوں اصحاب میں اور خاندان بنو امیہ میں، اور یہ پورا علاقہ خاندان بنو امیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ خاندان بنو امیہ نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا، یہ چوتھے، پانچویں اور چھٹے امام کی تقاریر میں آپ کے سامنے تفصیل سے گفتگو آئے گی۔ ابھی موضوع کی مناسبت سے اور وقت کو دیکھتے ہوئے جتنی گفتگو آپ سے ہو سکی وہ ہم کریں کہ اب خاندان بنو امیہ شام کے اندر اپنے قدم جما رہا۔ ایک طرف حضرت عمر کی اتنی احتیاط کہ ایک لوگوں پر اپنا روک ڈالنے کے لیے، اور دوسرا اپنے تمام گورنر کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے۔ حضرت عمر کو جہاں کسی گورنر کے بارے میں کوئی اطلاع ملتی وہ فوراً اس کے اوپر ایکشن لیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ بیچارہ کمزور اور ناگواں شخص بحرین کا حاکم بنا کر بھیجا، اور اس نے بھی وہاں سے خوب دولت کمائی، دولت کے انبار لے کے آیا۔ حضرت عمر کو اطلاع ملی تو روایت یہ ہے کہ ابو ہریرہ جب پہنچے مدینے کے اندر تو حضرت عمر درہ لے کر ان کے اوپر سر پڑے اور اتنے کوڑے مارے کہ بیچارے لہو لہان ہو گئے، کمر سے خون بہنے لگا۔ اور ایک مرتبہ حضرت عمر کوڑے مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اے ابو ہریرہ، تیری ماں امیمہ نے تو تجھے صرف گدھا چرانے کے لیے پیدا کیا تھا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ حضرت عمر سلوک کر رہے۔ حضرت عمر کو اطلاع ملتی ہے عمر عاص کے بارے میں کہ عمر عاص کے بیٹے نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں سے شرط لگائی کہ جو جس کا گھوڑا آگے نکل جائے وہ جیت جائے گا، شرط اور سارے پیسے اس کے ہو جائیں گے۔ اتفاق سے ان لوگوں کا گھوڑا آگے نکل گیا جو عمر عاص کے بیٹے کے مقابلے میں تھے۔ عمر عاص مصر کا گورنر، اب جب وہ لوگ جیت گئے تو انہوں نے عمر عاص کے بیٹے سے پیسہ طلب کیا۔ عمر عاص نے سنا ایک مرتبہ درہ لے کر ان کے اوپر بل پڑا، تم اور حاکم مصر کے بیٹے سے پیسے مانگتے ہو، ایسی سفائی کروں گا تاکہ آئندہ تمہیں کبھی اس گستاخی کی ضرورت نہ ہو۔ ان لوگوں نے بیچاروں نے مار کھائی اور سیدھے مدینے آئے۔ حضرت عمر کو اطلاع دی کہ اس طرح سے عمر عاص کے بیٹے نے ہمیں مارا۔ حضرت عمر ایک چیز کبھی برداشت نہیں کر سکتے، وہ یہ کہ کوئی ان کے سامنے اتنا طاقتور ہو جائے کہ سر اٹھا کے چلے۔ چنانچہ فوراً عمر عاص کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ دربار خلافت میں آؤ۔ جب دونوں آئے تو حضرت عمر، روایت یہ ہے کہ حضرت عمر درہ اٹھاتے اور اٹھا کر اس شخص کے حوالے کرتے ہیں کہ جس نے جوئے کے اندر پیسے جیتے تھے اور بجائے پیسے حاصل کرنے کے عمر عاص کے بیٹے سے مار کھائی تھی، اور کہا درہ اٹھاؤ، پہلے تو بیٹے کو خوب ٹھکائی کرو اور اس کے بعد موقع ملے تو باپ کے اوپر بھی اپنا ہاتھ آزماؤ، اس لیے کہ اگر یہ باپ صحیح ہوتا تو بیٹے کی اتنی ضرورت نہ ہوتی۔ ذرا دیکھیں کہ کتنی سختی کر رہے ہیں اپنے محکوموں کے اوپر، اپنے گورنر کے اوپر۔ خالد بن ولید جو سیف اللہ کہلاتے ہیں، لیکن حضرت عمر نے خلیفہ بنتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ خالد بن ولید جو شام میں غزوے ایک جنگ میں مصروف تھے، ایک مرتبہ پہلا حکم یہ دیا کہ جاؤ خالد کو، خلیفہ بنتے ہی پہلا حکم، اور جاؤ اور جا کر خالد بن ولید کو یہ حکم نامہ پہنچا دو کہ ہم نے اسے معذور کیا ہے، فوراً مدینے میں آ جائے۔ اس لیے کہ خالد بن ولید کو کھڑا کیا گیا تھا مولا کے مقابلے میں، اب 2 4 5 جنگیں وہ جیت گیا تو اس کی اتنی شہرت ہونے لگی کہ حضرت عمر کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آنے لگا۔ تو پہلا کام یہ کیا کہ اس کو فوراً معذور کر کے مدینے میں بلا لیا اور دوبارہ کسی غزوے میں نہیں بھیجا۔ تو ایک طرف تو اتنی سختی ہے کہ ذرا کسی حاکم نے چوک کی اور حضرت عمر درہ لے کر اس کے اوپر سر پڑے، یہاں تک کہ ہر سال حج کے موقع پر عام اعلان ہوتا تھا کہ اگر کسی کو میرے کسی گورنر سے کوئی شکایت ہے تو وہ آئے اور آ کر اپنا بدلہ لے، میں اس کا ساتھ دوں گا۔ اور ہر سال حج کے موقع پر بیچارے گورنر کی پٹائی ہوا کرتی تھی اور اچھی خاصی ٹھکائی ہو جایا کرتی تھی، یہ روایتیں بتاتی ہیں تاریخ سے۔ تو ایک طرف تو حضرت عمر یہ کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ معاویہ شام میں طاقت پکڑتا جا رہا، معاویہ شام کے اندر اپنی حکومت میں اپنی الگ حکومت بنا رہا۔ حضرت عمر کو ایک ایک چیز کی اطلاع مل رہی ہے اور اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ روایت یہ ہے کہ حضرت عمر خود ایک مرتبہ شام میں گئے تھے تو جا کر دیکھا کہ سونے کا تخت ہے، اس کے اوپر معاویہ بیٹھا ہوا ہے، حریر اور دیبا سے پردے لٹک رہے ہیں، یہاں سے وہاں تک خدمت گزاروں کی فوج ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا، حیران ہو کر سوال کیا کہ اے معاویہ، کیا تجھے پتا نہیں کہ میرے کیا احکامات ہیں اپنے گورنر کے بارے میں، تجھے ضرورت کیسے ہوئی اس مقام پر رہنے کی؟ تو معاویہ نے جواب دیا کہ میرا ملک رومی سلطنت سے ملا ہوا، مجھے اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے چیزیں رکھنا پڑتی ہیں۔ اور روایت یہ ہے کہ حضرت عمر اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کوئی اور یہ کرتا تو اس وقت پتا نہیں بیچارے کے کتنے درے پڑ چکے ہوتے۔ یہاں تک کہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ساتھ حج پر گئے تھے اور اس حج میں
میں 16 درہم کا خرچہ ہو گیا تھا تو تمام زندگی بیٹھ کر افسوس کرتے رہے کہ میں نے بڑی فضول خرچی کر دی اور 16 درہم میں نے اس طریقے سے خرچ کر دیے تھے. تو ایک طرف تو 16 درہم کی اتنی احتیاط اور دوسری طرف یہ منظر دیکھ رہے ہیں. اب کیونکہ ہم سب کچھ دوسروں کی تاریخ کو پڑھ رہے ہیں اس لیے کچھ ایسے واقعات بھی آ سکتے ہیں جو ہماری عقلیں قبول نہ کریں, لیکن کیونکہ پوری ذمہ داری ہے دوسروں ہی کی تاریخ سے پڑھنا چاہتے ہیں اس لیے واقعات کو مجموعی طور پر دیکھتے چلیں کہ ایک طرف تو 16 درہم وہ استعمال کرتے ہیں تو تمام زندگی فضول خرچی کا افسوس رہتا. اطلاع ملی کہ میرے ایک گورنر نے عالیشان مکان بنا لیا تو فوراً آدمی بھیجا کہ جاؤ اور جانے کے بعد اس گورنر سے بات نہ کرنا, پہلے اس کا مکان توڑ دینا پھر اس کی وجہ پوچھنا. لیکن یہاں امیر معاویہ آنکھوں کے سامنے دربار سجا کے بیٹھا اور اتنا جری, اسے معلوم ہے کہ آنے والے ہیں, امیر معاویہ کو معلوم ہے کہ عمر آنے والے ہیں اور وہ پورا دربار سجا کے بیٹھا. کیوں؟ اسے بھی پتا تھا کہ اس وقت جتنی مجھے حضرت عمر کی ضرورت ہے اس سے زیادہ حضرت عمر کو میری ضرورت ہے خاندان بنی ہاشم کا مقابلہ کرنے کے لیے. چنانچہ تمام گورنر مار کھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور امیر معاویہ جو اتنا بڑا مقام اور اتنی دولت کو خرچ کرتا ہے حضرت عمر پلٹ کر اس سے کچھ نہیں کہتے. اور روایتوں میں یہ کہ جب بھی ملاقات ہوتی تھی اس سے کہا کرتے تھے کہ تم اس امت کے کسرا ہو, وہ کسرا ایران کا بادشاہ, تم اس امت کے کسرا ہو, تم نے اس امت کو شہنشاہیت کی طرف لے جانے کی داغ بیل ڈال دی ہے, لیکن کبھی اس کا محاسبہ نہیں ہوا, کبھی اس کو پکڑا نہیں گیا, کبھی اسے سزا نہیں دی گئی. تو حضرت عمر ایک طرف تو اپنے تمام کے تمام گورنر پر سختی کر رہے اور دوسری طرف دیکھ رہے کہ معاویہ کیا کچھ نہیں کر رہا, بلکہ ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ ابو سفیان جو اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے مدینے سے شام گیا, جب شام سے پلٹ کے آیا تو حضرت عمر کتنا معاویہ کی فطرت کے بارے میں جانتے ہیں. جب پلٹ کے آیا تو ایک مرتبہ کہا کہ ابو سفیان اپنے بیٹے سے ملاقات کر کے آئے, جو کچھ لائے اس میں سے ہمارا حصہ بھی ہمیں دے دو. حضرت ابو سفیان نے سنا, منہ چہرہ پک ہو گیا, ہتھا بتا رہ گئے, کٹپٹا گئے کہ اتنی محنت کے بعد جو کچھ ملا یہ خلیفہ وقت اس میں بھی حصہ نکالنے کو تیار ہو گیا. چنانچہ کہا کہ مجھ کو کچھ میرے بیٹے نے نہیں دیا. حضرت عثمان لوگوں کو سر اٹھانے کی مہلت نہ ملے اور وہ اپنی مصروفیت میں لگے رہے, کبھی امیر و غریب کے چکر میں, کبھی عرب و غیر عرب کے چکر میں, کبھی بنی امیہ سے مسلسل جنگیں ہوتی رہیں. اور تاریخ جو کچھ آپ نے گزشتہ 4 ہفتوں سے مسلسل سنی اس نے آپ کو بتایا ہوگا کہ حضرت عمر کی پالیسی کتنی کامیاب رہی تھی اور جس طریقے سے انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ اے نہیں وہی تمام چیزیں جب حضرت علی اور امام حسن کو خلافت ملی یہی تمام چیزیں تو پیش آئی تھی, اسی طریقے سے جو لوگوں نے مخالفت کی تھی. تو اگر یہ واقعہ کربلا نہ ہوتا تو یاد رکھیے کہ اسی طریقے سے مخالفت کرتے کرتے خاندان بنی ہاشم کو ختم کر دیا جاتا. یہ واقعہ کربلا جہاں ایک طرف سب سے زیادہ دردناک واقعہ, وہاں دوسری طرف اس واقعہ کربلا نے ان کے تمام جمائے نقشے کو ختم کر کے رکھ دیا اور ان کی جمائی ہوئی بازی کو پلٹا دیا. تو حضرت عمر کی یہ پالیسی کہ خلافت کسی طرح سے پلٹ کے خاندان بنی ہاشم میں جانے ہی نہ پائے, اور اس پالیسی کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہیں تو تاریخ کے ایک واقعے سے لگا سکتے ہیں. اور تاریخ کا واقعہ کیا ہے؟ وہ تاریخ کا وہ واقعہ ہے کہ خود امیر معاویہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو بگاڑنے میں جتنا حصہ اس واقعے کا ہے اتنا حصہ کسی اور چیز کا نہیں. ابن حسین جو میدان کربلا میں بھی موجود تھا اور جناب علی اکبر کا قاتل کہا جاتا, ایک مرتبہ زیاد کی طرف سے, اور زیاد کون ہے؟ ابن زیاد کا باپ, انتہائی مخلص شیعہ تھا, انتہائی پتہ شیعہ تھا ابن زیاد کا باپ زیاد. لیکن مولا نے جب روپے پیسے کی سختی کی تو جیسا کہ ہر زمانے کے مومنین کا وسیلہ ہوتا کہ بس روپے پیسے کی بات مولا نہ کرنے پائے, باقی جو کچھ کروانا ہے ہم سے کروا لے. جب زیاد کے اوپر کچھ مولا نے سختی کی تھی تو وہ ایک مرتبہ مولا کی ولایت اور امامت کا انکار کر کے امیر شام کے ساتھ شامل ہو گیا تھا. اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ موقع ملا تو آج ورنہ آئندہ تقریر کی ابتدا میں آئے گی, کیونکہ زیاد سے بڑھ کر شیعوں کے حق میں کوئی ظالم نہیں ہوا. حجاج ابن یوسف کا نام تو مشہور ہے بہت زیادہ, لیکن حجاج ابن یوسف سے, ابن زیاد سے اور یزید سے بڑھ کر ظالم اس کا باپ زیاد تھا, اس لیے کہ زیاد ایک پکا شیعہ تھا, ایک ایک شیعہ کو پہچانتا تھا اور اسے پتا تھا کہ کون کون سا شیعہ اہمیت رکھتا ہے. باقی ابن زیاد یزید ہے, حجاج ابن یوسف ہے, ان کے پاس ان کے ہاتھ میں وہ شیعہ آئے جو بہت ہی مشہور تھے, لیکن جو تقیہ کر گئے وہ اپنے آپ کو چھپا لے گئے. لیکن زیاد تو ایک ایک شیعہ سے واقف تھا, خود ایک زمانے میں شیعہ رہ چکا تھا, تو کوئی تقیہ کر کے بھی اس کے ہاتھ سے نہیں
نہیں बच सकता था, बल्कि एक एक का नाम और पता जानता था और लोगों को घरों से निकलवाया करता था। तफसीर इसकी इंशाअल्लाह आइंदा आएगी। तो रिवायत यह है कि इब्ने हसीन को एक मरतबा जियाद ने किसी काम से काबिल बनाकर अमीर शाम के पास भेजा। अमीर शाम के पास जब इब्ने हसीन गया तो एक मरतबा अमीर शाम ने उससे कहा कि इब्ने हसीन, मैंने तुम्हारी सियासत की और तारीफ की बहुत तारीफ सुनी, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितना सियासत का शऊर रखते हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उम्मत मुस्लिमा को तबाह करने वाला और उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करने वाला सबसे अहम तरीन वाकया कौन सा है? तो एक मरतबा इब्ने हसीन ने सोचा और कहा कि शहादत उस्मान। यकीनन उसके बाद उम्मत मुस्लिमा में ऐसी तलवार चली कि फिर कभी इत्तेहाद न हो सका। अमीर मुआविया ने कहा कि नहीं, तुमने गलत कहा। उसने कहा कि फिर जंगे जमल, कि ये वो जंग थी जिसमें पहली मरतबा मुसलमान के मुकाबले में आया। मुआविया ने कहा तुमने गलत कहा। वो एक एक करके जंगों का नाम लेने लगा, लेकिन मुआविया ने कहा कि नहीं, तुमने बिल्कुल गलत कहा। इसका मकसद ये है कि तुम्हें सियासत बिल्कुल नहीं आती है। याद रखो, सबसे बदतरीन वाकया जिसने मुसलमानों को ऐसा जुदा किया कि अब कयामत तक नहीं मिल सकते, यह है मजलिस शूरा का वाकया। ये मजलिस शूरा का वाकया जिसे खुद अमीर शाम बदतरीन वाकया तस्लीम कर रहा है। और मजलिस शूरा में वो तमाम साजिश अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी जो हजरत उमर ने 10-12 साल से की थी कि खिलाफत किसी सूरत में बनी हाकिम के हाथ में न जाने पाए। और ये मजलिस शूरा वो बदतरीन वाकया है जिसकी वजह से बाद में वाकया करबला पेश आया, क्योंकि इस मजलिस शूरा के चक्कर की वजह से तकरीफा के अंदर जो कुछ हुआ वो लोगों के जहन से निकल गया था, लेकिन मजलिस शूरा के अंदर जो चक्कर चलाया गया उसकी वजह से हर शख्स के दिल में खिलाफत की तमन्ना पैदा होने लगी। और यही चीज कि हर एक के दिल में खिलाफत की तमन्ना मुसलमानों को जुदा करती चली गई। ये इंशाअल्लाह आइंदा तकरीर में तफसील से गुफ्तगू आएगी। तो मजलिस शूरा में हुआ क्या? मजलिस शूरा मुख्तसर का तस्करा करते चले, इसलिए कि हमारे तमाम उलमा ने जिन्होंने सैयद शुहदा की सीरत पर कलम उठाया मजलिस शूरा का तस्करा जरूर किया, इसलिए कि मजलिस शूरा हजरत उमर और उनके साथियों की उस साजिश की पूरी तरह से अक्कासी करता और बेनकाब करता, जिसकी बुनियाद ये थी कि खिलाफत बनी हाशिम के पास न पहुंचने पाए। मजलिस शूरा का वाकया कुछ इस तरीके से है कि एक तरफ तो हजरत उमर अमीर मुआविया को मुकम्मल तौर पर इतना मजबूत बना चुके हैं कि रिवायत यह है कि आखिर में खुद डर गए थे, और जब अबू लुलू फिरोज ने खंजर से हमला किया और हजरत उमर जख्मी हालत में बिस्तर पर पड़े थे, तो एक मरतबा हजरत उमर के करीब जरा हंगामा होने लगा, शोर होने लगा, लोग डरने लगे। तो हजरत उमर ने कहा कि बदबख्तों समझ जाओ, वरना तुम्हें नहीं पता कि मुआविया शाम में इतना ताकतवर है कि तुम में से हर एक की गर्दन को जुदा करके पूरी खिलाफत का नज़्म नफ्स संभाल लेगा। हजरत उमर खुद जानते कि अमीर मुआविया इतना ताकतवर हो चुका है कि जिस लम्हे वो चाहे आगे बढ़कर खिलाफत को अपने हाथ में ले सकता। तो पूरी कोशिश की जा रही है मुआविया को ताकतवर करने की, ताकि मुआविया खानदान बनी हाशिम के मुकाबले में आ सके और खानदान बनु उमय्या और बनु हाशिम की हमेशा की रकाबत से फायदा उठाया जाए। ये जुमला हमारे मौर्रिखीन खासतौर पर अहले सुन्नत मौर्रिखीन बहुत लिखते हैं कि खानदान बनु उमय्या और खानदान बनु हाशिम में हमेशा की चल रही थी, और यही वजह थी कि जो अबू सुफियान पैगम्बर से लड़ा, मुआविया अली से लड़े, यजीद हुसैन से लड़ा। अब ये वक्त तो हमारे पास नहीं है, अगर मौका मिला तो आइंदा तकरीर में, लेकिन एक बात याद रखिए कि ये बिल्कुल गलत चीज है। और इसकी बुनियाद को लाते हैं उस वाक़े को जो हमने अपनी पहली तकरीर में बयान किया था कि जब जनाब हाशिम पैदा हुए थे तो उनके साथ उनके भाई भी पैदा हुए थे। इस हालत में कि जनाब हाशिम का पंजा उनके भाई की पेशानी पर था, तलवार से दोनों को जुदा किया गया। तो एक काहिन ने पेशीन गोई दी कि वक्त पैदाइश के दोनों को तलवार से जुदा किया गया है तो हमेशा तलवार चलती रहेगी। इस किस्म के वाक़यात को बयान करके जाहिर ये किया जाता है कि यह खानदानी झगड़ा था। अब तफसील में जाने का हमारे पास मौका नहीं, हालात और जमाना बड़ा नाजुक। और फिर हम एक मरतबा दोहरा दें कि आज की हमारी तमाम गुफ्तगू अपना अकीदा रखने वालों से उन दूसरों की तारीखों की रोशनी में एक जुमला तारीख से साबित किया जा सकता है जिस किस्म की तारीख से मुतालिबा किया जाए, लेकिन फिर भी हम न दूसरों के अकीदे पर कोई एतराज कर रहे हैं, न दूसरों की इस्लाह हमारा मकसद है, बल्कि अपने लोगों के सामने वाक़या करबला का असल मकसद पेश करना। तो इतना याद रखिए कि मशहूर यह है कि अबू सुफियान या मुआविया या बनु उमय्या के खानदान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उलमा की तहकीक ये और उलमा की क्या मासूम की तहकीक ये कि खुद अबू सुफियान के बाप का कोई पता नहीं था और अबू सुफियान वलदुज़्ज़िना था, यानी हरामज़ादा था, और मुआविया के बाप का कोई पता नहीं था,
4 आदमियों में से किसी एक के बारे में कहा जाता है कि वो मुआविया का बाप था, और उन चारों में अबू सुफियान का नाम नहीं है, वो चारों बिल्कुल अलग लोग हैं। उनमें से कोई एक मुआविया का बाप था, और अमीरुल मोमिनीन ने भी और इमाम हसन ने भी जो मुआविया को खत लिखे थे उसमें इस चीज का तस्करा किया था कि तू वो है कि जिसके बाप का भी पता नहीं और तू हमारे मुकाबले में आता है, जबकि हमारा खानदानी शजरा ये है। और फिर मौला ने पूरी तफसील बयान की। तो क्योंकि वक्त नहीं है इसलिए हम इसकी तफसील में नहीं जाएंगे, वक्त मिला तो इंशाल्लाह आइंदा बताएंगे। लेकिन ये सिर्फ मशहूर हो चुका कि ये लोग खानदान बनु उमैया से ताल्लुक रखते हैं, जबकि तारीखों में यह है कि अबू सुफियान की माँ जो थी, माँ का पता वो अरब की मशहूर झंडे वाली औरतों में से थी, और मुआविया की जो माँ थी यानी हिंदा, वो भी अरब की मशहूर झंडे वाली औरतों में से थी। और झंडे वाली औरतें किसे कहा जाता है, ये हम इससे पहले मुताबिक मजालिस से बयान कर चुके हैं, जरूरी तौर पर बताते चलें कि अरबों के यहाँ ये रवाज था कि जब कोई औरत अपने आप को पब्लिक प्रॉपर्टी करार दे देती थी और अपने आप को लोगों के लिए आम दावत आम बनाकर पेश करती थी, तो वो अपने घर के ऊपर एक झंडा लगा दिया करती थी। ये झंडा इस चीज का ऐलान था कि जिसके पास जिसकी जेब में कुछ टके वो जिस वक्त चाहे दरवाजा खोल के अंदर आ सकता है, उससे कोई रोक टोक नहीं होगी, बल्कि हर वक्त उसका वेलकम किया जाएगा। तो ये झंडा निशान होता है, और ऐसी औरतों को अरब में झंडे वाली औरत कहा जाता है। लेकिन एक जुमला जो मकसद कहते हैं मरतबा फिर दोहरा दें, इसका मकसद ये नहीं कि आज के जिस घर पे आपको झंडा नजर आया वो घर में दाखिल हो जाए। ये अरबों का रवाज और दस्तूर था, अरबों के जमाने का, और ऐसी औरतें झंडे वाली औरतें कहलाया करती थी। तो अमीर मुआविया की माँ के बारे में यही मशहूर है, और अबू सुफियान की माँ के बारे में यही मशहूर है कि दोनों अरब की मशहूर तरीन झंडे वाली औरतों के अंदर शामिल थी। और अरब के अंदर पूरे कसीदे आपको मिलेंगे जिसमें इस बात की तफसील। हम बिल्कुल खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हम देख रहे हैं कि यहाँ मुख्तलिफ उम्रों के लोग मौजूद हैं। बहरहाल हम अपने मौजू पर आते हैं, और ये भी एक अहम तरीन मौजू है जिसको समझना जरूरी है कि क्या चल रहा है नसब का, तब बात वाज़ेह होगी। लेकिन आज अगर हम बताएंगे वक्त निकल जाएगा, शूरा का मसला नामुकम्मल रह जाएगा, जो वाक़या करबला का अहम तरीन बोल। आइंदा इंशाअल्लाह जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब मुसलसल हमारी तकरीरें बिल्कुल इब्तिदा से तारीख से होती हैं, तब भी वक्त पूरा नहीं हो पाता। तो आइंदा तो यकीनन अहम तरीन तकरीर होने की बिना पर बिल्कुल इब्तिदा से तारीख के बारे में तकरीर होगी, और मौका मिला तो हम इस तारीख के अहम तरीन मौजू को जरूर बयान करेंगे। तो शूरा का वाक़या वो कि जो पूरी तरीके से अक्कासी करता है कि किस तरह से खानदान बनी हाशिम से खिलाफत को दूर रखने की कोशिश की गई थी। शूरा का मुख्तसरन वाक़या कुछ इस तरीके से, और हम बहुत इसको बयान कर चुके हैं इसलिए बड़े इख्तिसार के साथ, कि जब हजरत उमर का वक्त आखिर था, ये रिवायत याद रखी है कि 16 या 17 हिजरी में जब हजरत उमर ने हज किया, ये तो तारीख तबरी के अंदर मौजूद है। तो किसी ने सवाल किया था कि हजरत अबू बकर के बाद आप खलीफा बने, आपके बाद कौन खलीफा बनेगा? तो हजरत उमर का जवाब है कि मेरे बाद उस्मान खलीफा बनेंगे। ये जवाब मौजूद है। सारी चीज पहले से प्री प्लान थी, सारी चीज का पहले से मंसूबा तैयार हो चुका था। लेकिन इसके बाद दुनिया वालों की आंखों में धूल झोंकने के लिए और अपने आप को इस जिम्मेदारी से हटाने के लिए ड्रामा रचाया गया। और ये वो ड्रामा कि जिस वक्त अमीरुल मोमिनीन को इत्तला मिली तो पहला जुमला अमीरुल मोमिनीन ने अपने सजादार भाई अब्दुल्ला इब्न अब्बास से ये कहा कि ऐ अब्दुल्ला इब्न अब्बास, बस याद रखो कि इस मर्तबा भी हमारा हक हमसे वाक़िफ़ कर लिया गया। अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैरान होकर सवाल करते हैं कि मौला, अभी तो कार्रवाई कुछ आगे नहीं बढ़ी, आपने ये कैसे फैसला कर दिया? तो मौला ने जवाब दिया जो नजुल बलागा में मौजूद है और अभी हमारी गुफ्तगू में आ रहा। हज़रत उमर ने किया ये कि आखिरी वक्त में 6 आदमियों की एक कमेटी बना दी, और वो 6 आदमी जो उसमें रखे उनमें सबसे पहले तो अमीरुल मोमिनीन थे, फिर उस्मान का नाम था, अब्दुल रहमान इब्न औफ का नाम था, सअद इब्न अबी वक़ास का नाम था, तलहा का नाम था, जुबैर का नाम था। ये 6 आदमी इस कमेटी के अंदर रखे गए और ये कहा गया था कि बस यही लोग आपस में तय करके और मशवरा करके अपने में से एक खलीफा बनाए। इस हद तक की बात होगी तो काबिल कबूल। लेकिन जरा देखें कि आज आपको अक्सर जमातों में मस्जिद शूरा नजर आएगी, लेकिन इस किस्म का शूरा आपको कहीं नजर नहीं आएगा कि हुक्म दिया गया था कि 6 आदमी अगर इन 6 में से 5 एक नाम पर मुत्तफिक हो जाएं और एक मुखालिफत करे, तो दुनिया में हर जमहूरी मुल्क में यही दस्तूर है कि 5 की बात मान लो, 6 का वोट जो है वो खत्म हो गया। लेकिन हजरत उमर का हुक्म यह था कि 5 एक तरफ हो जाए, एक तरफ हो जाए तो एक की गर्दन को उड़ा देना और उसे कत्ल कर देना। अगर 4 एक तरफ हो जाए, 2 एक तरफ हो जाए तो 4 की बात मानना, 2 की गर्दन को उड़ा देना। इस किस्म का जमहूरी निजाम किसी मुल्क में राय करके देखें तो अंदाजा हो जाएगा कि क्या खिलाफत राशिदा का निजाम लाना इतना ही आसान। बहरहाल फिर ये कहा गया, फिर ये तीसरा जुमला कि अगर 3 एक तरफ हो जाए, 3 एक तरफ हो जाए तो फिर मेरे बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर से पूछना, वो जिस गुरों का साथ देते उसकी बात मानकर बाकी 3 की गर्दन को उड़ा देना। और अब्दुल्ला इब्न उमर को नसीहत थी, ये साथ में लिखवाया गया और हर तारीख में मिलेगा। अब्दुल्ला इब्न उमर को नसीहत थी कि
تم ہمیشہ اس گروہ کا ساتھ دینا جس میں عبد الرحمان ابن عوف ہو. اگر 3 ایک طرف ہو 3 ایک طرف ہو تو تم اس کے اندر جانا کہ جس میں عبد الرحمان ابن عوف ہو اور اس کے مشورے سے قدم اٹھانا. حضرت عمر 17 ہجری میں 16 ہجری میں کہہ چکے ہیں کہ میرے بعد حضرت عثمان خلیفہ ہوں اور یہاں ایک جماعت تیار کی جاتی ہے. اب ہو سکتا تھا کہ اقتدار حضرت عثمان کو نہ ملتا تو وہ منصوبہ کہاں جاتا جو پہلے سے تیار کیا گیا تھا, لیکن نہیں, اس طرح سے مجلس شورا کو بنایا گیا کہ ہیر پھر کر خلافت پلٹ کے آئے تو حضرت عثمان کے پاس آئے, کسی اور کے پاس آئے, لیکن کسی صورت میں بھی امیر المومنین کے پاس یہ خلافت نہ پہنچنے پا. اس طریقے سے اس کو بنایا گیا. اور ایک عجیب بات جو اس مجلس شورا میں تھی وہ یہ تھی کہ امیر المومنین کی ذات کو چھوڑ کر باقی جتنے لوگ تھے وہ انتہائی سرمایہ دار لوگ تھے. یہاں تک کہ تاریخوں میں اگر آپ ان کی تفصیل پڑھیں گے ان کے سرمایہ کی, اور وہ بھی بیان کرنا ضروری ہے لیکن اس تقریر میں تو نہیں آ سکتی ہے, کہ روایت یہ ہے کہ مثلا عبد الرحمان ابن عوف جب ان کا انتقال ہوا اور ان کی بیوی کو 8واں حصہ ملا تو اس زمانے میں جب 16 درہم کا خرچہ, درہم چاندی کا سکہ, دینار سونے کا سکہ, 16 درہم کا حج کا خرچہ اسراف مانا جاتا تھا. اس زمانے میں ایک درہم کی کیا ویلیو ہوگی. حضرت عبد الرحمان ابن عوف کے انتقال کے بعد ان کی بیوی کو 8واں حصہ ملا جو 84,000 دینار کے برابر تھا. اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ 84,000 سونے کے سکے جب چاندی کے 16 درہم جو تھے وہ ایک بہت بڑا اسراف سمجھا جاتا تھا حج کے سفر کے لیے. یہ بیوی کا 8واں حصہ تھا تو کتنی ان لوگوں نے دولت چھوڑی تھی. بس مختصراً یہ سمجھ لیجیے کہ جب حضرت عمر سے خود یہ پوچھا گیا کہ آپ 6 آدمیوں کی کمیٹی بٹھا رہے ہیں, آخر آپ خود ایک آدمی کو کیوں مقرر نہیں کیے جاتے, تو انہوں نے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خامی بتائی. امیر المومنین کی خامی یہ بتائی کہ علی میں باقی ساری خوبیاں, ایک ذرا شوقی اور طنز و مزاح بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہنساتے رہتے ہیں, اس بھاری ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتے ہیں. اس کے بعد ایک ایک کر کے 6 کے 6 کی خرابی نکالی, خرابی بھی نکال رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خلافت انہی کو دی جائے. طلحہ کو کیوں خلیفہ نہیں بناتے, اس لیے کہ طلحہ نے ایک مرتبہ ایسی بات کہہ دی تھی جو پیغمبر کو بڑی ناگوار گزری تھی. وہ بات یہ کہی تھی کہ طلحہ حضرت ابو بکر کے رشتے دار. انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ پیغمبر نے عائشہ کو ہم سے جدا کر دیا, لیکن انتقال ہو جانے کے پیغمبر کا ہم حضرت عائشہ سے نکاح کر لیں گے, انتقال کے بعد جب وہ بیوہ ہو جائیں گے. تو پیغمبر کو انتہائی تکلیف نازل ہوئی تھی. پھر قرآن کی آیت آئی تھی کہ یہ تمہاری ماں ہے اور پیغمبر کے مرنے کے بعد بھی ان میں سے کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. زبیر کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو دیں گے تو یہ بیچارے تو ہر وقت اپنی بیوی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں, ساری خلافت بیوی چلائے گی, یہ خود کچھ نہیں کر سکیں گے. اس طرح ایک ایک آدمی کی کوئی نہ کوئی خرابی بتائی اور پھر یہ کہا کہ ان میں سے کوئی ایک خلیفہ منتخب کر لیا جائے. سارے کے سارے سرمایہ دار تھے. عبد الرحمان ابن عوف جن کے بارے میں یہ کہا کہ جس طرف وہ ہو اس کی بات ماننا, ان کا خود لقب حضرت عمر نے رکھا تھا. حضرت عمر کا رکھا ہوا لقب ہے. وہ عبد الرحمان ابن عوف کو کہا کرتے تھے فرعون امت, یہ امت کا فرعون ہے. اور اسی عبد الرحمان ابن عوف کو مجلس شورا کی صدارت بھی دے رہے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ کبھی 5-10 سال پہلے کہا ہو آج ضرورت پڑ گئی تو ان کو بلا رہے ہیں. نہیں, روایت یہ ہے کہ جب شورا کے اندر ان کو شامل کیا اور کسی نے کہا کہ آپ کسی ایک کو خلیفہ بنا جائیے تو ایک ایک کی خرابیاں بتائیں. اس وقت عبد الرحمان ابن عوف کی خرابی یہ بتائی کہ یہ فرعون امت ہے, امت کا فرعون ہے, میں اسے خلیفہ نہیں بنا سکتا ہوں. اور پھر مجلس شورا ان کے ہاتھ میں دے دی. تو اب امیر المومنین تک اطلاع میں پہلا جملہ مولا کی زبان سے عبداللہ ابن عباس کے سامنے یہ نکلا کہ ایک مرتبہ پھر حق ہم سے چھین لیا گیا اور ہم پھر محروم ہو جائیں گے. فوراً عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا کہ مولا آخر کس طرح سے آپ نے کہا, ابھی تو کوئی سٹنگ بھی نہیں ہوئی, ابھی تو کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی. تو مولا نے ایک مرتبہ پوری شورا کی تفصیل 3 جملوں میں بیان کی جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. اور ذرا دیکھیں کہ کس طریقے سے شورا کی سیٹنگ کی گئی تھی, کس طریقے سے شورا کو ترتیب دیا گیا تھا کہ قیامت آ سکتی ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے, لیکن خلافت علی کو مل جائے یہ ناممکن امر ہے. اور وہ اس طرح سے کہ عبد الرحمان ابن عوف جن کے ہاتھ میں سارا اختیار دے دیا گیا تھا, یہ حضرت عثمان کے بہنوئی تھی. ان کی بیوی حضرت عثمان کی مادری بہن تھی, یعنی حضرت عثمان کی اور ان کی بیوی کی ماں ایک تھی, باپ جدا جدا تھی. تو عبد الرحمان ابن عوف تو ہو گئے حضرت عثمان کے بہنوئی اور وہ کبھی بھی ان کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے. یہ مولا تفصیل بتا رہے ہیں. سعد ابن ابی وقاص وہ عبد الرحمان ابن عوف کے چچا زاد بھائی, دونوں کے اندر رشتہ ہے چچا زاد بھائی کا. تو عبد الرحمان ابن عوف بہنوئی عثمان کے, ان کا ووٹ تو عثمان کو جائے گا. سعد ابن ابی وقاص وہ چچا زاد بھائی عبد الرحمان ابن عوف کے, ان کا ووٹ بھی عبد الرحمان ابن عوف کے ساتھ حضرت عثمان کے پاس جائے گا. اور عبد الرحمان ابن عوف ہو گئے
سعد ابن ابی وقاص ہو گئے اور خود حضرت عثمان. یہ 3 ووٹ تو ایک طرف سے بالکل یقینی ہے، اور اگر باقی 3 ایک طرف فرد محال مل بھی جائیں تب بھی عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ میں فیصلہ جائے گا. عبداللہ ابن عمر کو حکم ہے کہ جس طرف عبد الرحمان ابن عوف ہو اسی طرف تم اپنا ووٹ دینا. تو لا محالہ گھوم پھر کر یہ خلافت پہنچتی ہے اسی طرف سے جس طرف عبد الرحمان ابن عوف. لیکن باقی 3 ووٹ بھی ایک طرف نہیں تھے. طلحہ حضرت ابو بکر کے انتہائی قریبی رشتے دار تھے، اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ان کا ووٹ یقیناً حضرت عائشہ کے مشورے کے مطابق پڑتا، اور حضرت عائشہ کو جو بغض و عداوت کی امیر المومنین سے وہ اظہر من الشمس ہے. یہ 4تھا ووٹ بھی مولا کے ہاتھ سے نکل گیا. 5واں ووٹ یہ کہنا تو بہرحال گستاخی ہے کہ مولا کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن امیر المومنین یہ تشریح کر رہے ہیں کہ یہ 4 آدمی تو میرے خلاف ہو گئے. اب 5واں ووٹ بچا زبیر کا. زبیر کا انتہائی قریبی رشتہ تھا امیر المومنین سے، کہ امیر المومنین کی پھوپھی تھی صفیہ ان کے بیٹے تھے، یعنی پھوپھی راز بھائی تھے. تو بس یہ چانس تھا کہ زبیر کا ووٹ ملے، لیکن یہ چانس بھی بہت ہی زیادہ محدود تھا، اس لیے کہ زبیر کی بیوی جو تھی، زبیر کی بیوی وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی. چنانچہ زبیر کا رشتہ حضرت ابو بکر سے تھا. یہی عبداللہ ابن زبیر کے والد زبیر، ان کی بیوی حضرت ابو بکر کی بیٹی اور حضرت عائشہ کی چھوٹی بہن تھی. حضرت عمر کی گواہی کہ اگر میں ان کو خلیفہ بنا جاؤں تو یہ خود کوئی کام نہیں کریں گے، بیوی کے گھٹنے سے لگے بیٹھے رہیں گے، حکومت بیوی کرے گی، خلافت بیوی چلائے گی، نام ان کا ہو جائے گا. تو خود یہ جملہ بتا رہا کہ زبیر بیوی کے مشوروں پر چلتے ہیں، اور بیوی حضرت عائشہ کی بہن ہے، اور حضرت عائشہ بہرحال حضرت عثمان کے فیور میں ووٹ ڈالتی. تو پورے 5 ووٹ ایک طرف کر دیے گئے اور خالی امیر المومنین کو ایک طرف رکھا گیا. اور یہ حکم کے ساتھ کہ اگر 5 ایک طرف ہو جائے اور ایک طرف ہو جائے تو 5 کی بات ماننا اور 1 کی بات جو نہ مانو تو اس کو چھوڑنا نہیں، اس کی گردن کو اڑا دینا. اب ذرا دیکھیں کیسی سیٹنگ کی گئی ہے شورا کی کہ کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ خلافت پلٹ کر کسی طرح بھی امیر المومنین کے ہاتھ میں آ جائے. چنانچہ مولا نے سنا اور سنتے ہی کہا کہ آج بھی یہ حق ہمارا ہم سے چھین لیا گیا. اور پھر نتیجہ یہی نکلا کہ عبد الرحمان ابن عوف اس سابقہ چیئرمین بن بیٹھے اس مجلس شورا کے، اور انہوں نے حضرت عثمان کو خلیفہ مقرر کر دیا. لیکن اس ایک واقعے نے پوری تاریخ اسلامی کے دھارے کو موڑ دیا. اگر حضرت عمر مجلس شورا قائم نہ کرتے، کسی کا نام نہ بتاتے، اسی طرح دنیا سے چلے جاتے، تب بھی خلافت بنی ہاشم کے پاس پلٹ کے آتی. لیکن ایسی شورا بنا گئے کہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے لی اور بات وہیں تک پہنچی جہاں ان کا ارادہ تھا. حضرت عثمان کے ہاتھ میں خلافت آئی اور پیغمبر نے کہا کہ بنو امیہ کے اوپر خلافت حرام ہے. تو اب بنی امیہ کے پاس خلافت آئی. حضرت ابو سفیان کو اطلاع ملی. ابو سفیان جو اس وقت تک نابینا ہو چکے تھے، ان کی ایک آنکھ پیغمبر کے ساتھ طائف کی جنگ میں تیر لگا تھا اس میں ختم ہو گئی تھی، اور دوسری آنکھ حضرت عمر کے زمانے میں میدان جنگ میں جنگ یرموک میں چلی گئی تھی، تو آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے. ان کو اطلاع ملی کہ آج خلافت ہمارے خاندان کے پاس پلٹ کے آئی. آدمی کو بلایا اور آدمی کو بلا کے کہا کہ مجھے لے چلو میدان احد تک. میدان احد میں پہنچے 4.5 میل کا فاصلہ طے کر کے حضرت حمزہ کی قبر پر گئے اور حضرت حمزہ کی قبر پر اپنا پاؤں رکھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے ابو علی حمزہ، اور ابو علی کنیت حمزہ کی، دیکھ تو جس چیز کی خاطر ہم سے لڑتا ہوا مارا گیا، تو مر بھی گیا اور وہ چیز بھی پلٹ کر ہمارے پاس آئی، تو اپنے مقصد میں ناکام رہا. یہ تاریخ کا جملہ کہ ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ عثمان خلیفہ بن گئے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت حمزہ کی قبر کے اوپر پاؤں رکھا. یہ وہی حضرت حمزہ کہ جن کے تمام جسم کو ان کی بیوی ہندا جس طریقے سے مطلع کر چکی تھی، وہ تاریخ کا ایک انتہائی دردناک باب ہے، اور شاید آئندہ تقریب میں تھوڑا اس کا تذکرہ ہے. لیکن آج کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ عہد کے شہیدوں نے جس مقصد کے لیے قربانیاں دی تھی وہ مقصد بھی ان کا ناکام گیا، جان بھی گئی اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. صرف یہ ایک جملہ بتا دیتا کہ اب خلافت کس طریقے سے چلنے والی تھی اور اب کس طریقے سے وہی زمانے جاہلیت واپس آ رہا تھا. وہ آیا اور اپنی پوری شدت کے ساتھ آیا، اس طریقے سے آیا کہ کسی کو یقین نہ آیا کہ یہ بھی کبھی مسلمان برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارے جاسر جیسے شخص کو اتنا مارا گیا کہ مار کے مدینے کی گلیوں کے اندر اس طرح لٹایا گیا کہ ہمارے جاسر کو ایسی بیماری ہوئی جو مرتے دم کا ختم نہ ہو. عبداللہ ابن مسعود کو اتنا مارا کہ ان کے سینے کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. ابو ذر غفاری کو اس طرح جلا وطن کیا کہ وہ جلا وطنی کی حالت میں شہید ہو گئے اور شہادت کی موت کو حاصل کیا. جو کچھ مظالم پیغمبر کے صحابیوں پر کیے گئے وہ پہلے اور دوسرے زمانے میں بھی نہ ہو سکے تھے، لیکن یہ تیسری خلافت آئی. ابو سفیان کے جملے نے بتایا کہ اب کیا ہونے والا.
اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے چلے اور غور کرتے چلے کہ جب اتنی سازشیں ہو رہی ہیں، اتنی زبردست سیاست ہو رہی ہے، اتنے بڑے بڑے قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور اس طرح سے شریعت اسلامیہ کو مست کیا جا رہا، چاروں خلفائے راشدین میں سب سے طویل دور حضرت عثمان کا، اور حضرت عثمان کے دور کے آغاز میں کہا جا رہا کہ آج شہداء اسلام کی قربانیاں ناکام ہو گئی، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، تو دیکھیں کہ اس طویل دور میں کیا کچھ نہ کیا گیا ہوگا، پھر کیا سبب ہے کہ اسلام ہم تک صحیح حالت میں پہنچ گیا، پھر کیا سبب ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں شیعہ باقی رہے، پھر کیا سبب ہے کہ صحیح دین اور صحیح شریعت پہنچی۔ یہ صرف واقعہ کربلا تھا کہ اس تمام تر سازش کی جتنی بھی فلیاں اور بنیادیں تھیں وہ صرف ایک دن کے واقعہ کربلا نے تمام سازشوں کو ملیا ویٹ کر کے رکھ دیا۔ تو اب ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچ چکی ہے جہاں سے واقعہ کربلا ہماری گفتگو میں داخل ہونے لگا، اور یقیناً آپ میں سے اکثریت یہ سوچ رہی ہو کہ آج ہم نے 1.5 گھنٹے کی تقریر بھی سن لی، تقریباً 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے، 15 منٹ مسائل کے، اور آج حضرت امام حسین کے بارے میں تو کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ آپ میں سے ہر ایک کے ذہن میں یہی خیال ہوگا، لیکن اس تاریخی پس منظر کے بغیر واقعہ کربلا کی وہ اہمیت تو آپ کے سامنے آ سکتی ہے کہ کربلا کے اندر فاطمہ کا بڑا گھر قربان ہو گیا، فاطمہ کا گھر اس طرح لوٹا، اس طرح اجڑا سے دوبارہ آباد نہ ہوا، لیکن یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ میدان کربلا کی قربانی اتنی بڑی کیوں مانی جاتی ہے۔ اس تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جملہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ ہاں دشمن اپنی سازشیں کر رہے تھے اور خدا نگہبانی کر رہا تھا، جس کی خدا نگہبانی کرے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا نہیں، خدا ہر کام ذریعے سے کرتا۔ تو ایک طرف کتنی طویل سازش کی جا رہی اور کتنی ذہانت و مہارت کے ساتھ سازشیں کی گئی، کس مختلف طریقے سے سازش کی گئی کہ ایک نیا خاندان کھڑا کر دو، اس طریقے سے نظام قائم کرو کہ خلافت کبھی آئے نہیں، عوام کو اس طرح سے طبقات سے بات دو کہ اگر علی خلیفہ بنے تو خلافت ہماری نہ جائے، اس طرح سے عاجز کو چھپا کر جھوٹی عاجز بناؤ کہ اہل بیت کا نام جیلوں سے نکل جائے۔ اتنی تمام تر سازشوں کے بعد بھی کیا سبب ہے کہ آج بھی ہر شخص علی کی تعریف کرتا ہے، چاہے دوست ہو یا دشمن ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو، اور آج بھی اتنا صحیح دین اور مذہب ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہماری کتابوں میں نہیں دوسروں کی کتاب میں آپ کو اہل بیت کی فضیلت کی حدیث ملے گی۔ یہ واقعہ ہے کربلا کہ اس تمام سازش کا، اتنی طویل سازش کا خاتمہ واقعہ کربلا نے کیا تھا۔ تو اس گفتگو کو ذہن میں رکھ کر واقعہ کربلا کے بارے میں سنیں تو پھر آپ کو صحیح معرفت ہو سکے گی کربلا کی، اور آپ سمجھیں گے کہ قربانی حسین سے کتنا بڑا فائدہ اور کتنا بڑا ثواب حاصل ہو گیا۔ یہ واقعہ کربلا کے بارے میں ہماری گفتگو کا نقطۂ آغاز ہے، اور پھر ہم کو اس چیز کو دہرانا پڑ رہا کہ آپ یہاں سے اٹھتے ہیں تو یہ سوچتے ہوئے نہ اٹھے کہ آج ہم نے 1.5 گھنٹے کی تقریر بھی سنی اور امام کے بارے میں کچھ نہ سنا، نہیں، جو کچھ آپ نے سنا یہ سب امام کے کارنامے کی معرفت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ تفصیل آئے گی تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ مسائل فقہ میں گزشتہ ہفتے ہم گفتگو نہ کر سکے تھے وقت کی کمی کی وجہ سے۔ ہماری گفتگو اصل میں 2 مختلف مسائل پر جاری تھی، خمس کا مسئلہ تھا اور ایک رد مظالم کا مسئلہ تھا، اور اتفاق سے تاریخ بھی ایسے ہی موڑ پر ہے کہ جہاں دولت اور دولت مندوں کا تذکرہ کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام کی بنیاد کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ روایت یہ ہے کہ لولا رحمت ربی علی فقراء امتی کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ اگر رحمت خدا میری امت کے لوگوں پر نہ ہوتی تو یاد رکھو کہ جتنے بھی فقیر لوگ ہوتے، جتنے بھی غریب لوگ ہوتے، سارے کے سارے کافر ہو جاتے۔ اور یہ روایتیں بھی آپ نے سنی ہوں گی، 5 معصوم کی روایتیں ہیں یہ الگ الگ، کہ میں نے کسی امیر کو نہیں دیکھا کہ اس کے پاس اس کی ضرورت سے زائد دولت ہو، مگر یہ کہ اس نے کسی نہ کسی کا حق ختم نہ کیا، اور میں نے کسی کو نہیں پایا کہ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت ہو، مگر یہ کہ وہ امانت دار ہوتا ہے اس دولت کا کہ اس کو لوٹا دے ان لوگوں تک کہ جن کا یہ حق۔ تو رد مظالم یا خمس یا آج کی جو گفتگو آ رہی ہے یہ شریعت کے انتہائی اہم ترین مسئلے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ لوگ علی سے بھاگے اسی لیے کہ وہاں خمس کا تذکرہ ہوتا تھا، وہاں رد مظالم کا تذکرہ ہوتا تھا، وہاں مال میں سے حق نکالنے کا تذکرہ ہوتا تھا، اور انسان جان دینے کو تیار ہے کہ جان میری لے لو، پیسہ نہ لو، یہ تو میں نے بڑھاپے میں آرام کے لیے بچا کے رکھا۔ تو انسان ایک پائی دینے کو تیار نہیں ہو سکتا ہے، ایمان جا رہا ہے چلا جائے لیکن دولت میرے پاس سے نہ جانے پائے، اور سب سے بڑا امتحان یہی دولت ہے۔ یہ دولت یہ مومن کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ دیکھو اس دولت کو تم قربان کرتے ہو یا قربان نہیں کرتے ہو، اور یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ عقل قاتلان امام دولت ہمارے سال وغیرہ بیکار چیزیں، یہ کیوں قاتل بنے؟ لیکن ان کو دولت چاہیے تھی، دولت ان کو اگر علی دیتی تو یہ علی کی طرف آ جاتے، دولت ان کو وہاں سے ملی ادھر چلے جائے۔ تو عقل قاتل امام پیسہ اور دولت
اب اگر ہم دولت سے محبت کریں گے تو قاتل ایمان سے محبت کر رہے ہیں، جملہ سخت لگے گا لیکن اگر غور کریں تو بہت سی باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ تو دولت کے بہت سارے شریعت نے استعمالات بتائے، ان میں سے ایک استعمال یہ ہے کہ جب سال گزر جائے اور تم پر خمس واجب ہو جائے تو وہ خمس نکال کر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مستحق تک پہنچا دو۔ اس میں سے ایک یہ کہ رد مظالم، تم نے اپنی زندگی میں تمام لوگوں کا حق مارا ہوگا، حق غصب کیا ہوگا، اور اگر حق غصب کیا ہے اور چاہتے ہو کہ مرتے مرتے تمہیں کوئی مصیبت و پریشانی نہ ہو تو اس وقت ہوش نہیں تھا، اب ہوش آ جائے اور اب تم اپنے مال میں سے رد مظالم کا پیسہ نکال دو۔ اور تیسری چیز جو حقوق الناس میں آتی ہے مال میں سے وہ ہے مومن کو قرضہ دینا۔ اس چیز کی یہ مومن کو قرضہ دینا یہ شریعت کے انتہائی اہم ترین احکامات میں سے ایک حکم ہے، اور یہاں تک روایت کہ کسی مومن کو صدقہ دینے سے اور 18 گنا زیادہ ثواب قرضہ دینے میں، کہ آپ کے پاس 10 روپے آپ یوں ہی کسی کی امداد کرنا چاہتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو قرضے کے نام سے اسے دیجیے۔ اگر آپ نے صدقہ طے کر یا امداد طے کر یا ہدیہ طے کر یا تحفہ کر کے اسے دیا تو آپ کو 1 ثواب ملے گا یا 10 گنا ثواب ملے گا، اور اگر آپ نے قرضہ طے کر دیا تو اس کا 18 گنا ثواب ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 20 گنا ثواب۔ تو یہ تو مسلماً مسئلہ اگر کہ ذہنی طور پر دیکھیں تو بات الٹ نظر آتی ہے کہ ہم قرضہ دیں تو اس میں ثواب کم ہونا چاہیے کیونکہ ہم پیسہ واپس لینا چاہتے ہیں، اور ایک کہ ہم نے کسی کی امداد کی اس کا ثواب تو زیادہ ہونا چاہیے کہ ہم نے دے دیا اور بھلا دیا، لیکن حکم یہ ہے کہ نہیں، اگر امداد کی تو اس کا ثواب کم، اور اگر کسی کو قرضہ دیا تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو قرضے کے کچھ وہ مسئلے کہ جن کا تعلق اس چیز سے کہ آپ قرضہ لے کر بھول گئے، اس کا انتقال ہو گیا، یا قرضہ دے کر آپ بھول گئے اور اب پتہ نہیں کہ کیا کیا جائے، کچھ اس سے متعلقہ ہماری گفتگو ہونے والی ہے آج۔ یہ قرضہ انتہائی شدت کے ساتھ حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص آئے اور تمہاری اتنی حیثیت ہو کہ تم اس کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہو تو اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ اور اس کی حیثیت کو اور اس کی ضرورت کو پورا کرو اور اسے قرضہ دو۔ لیکن اگر آپ قرضہ دے رہے ہیں تو نیت کرنا ضروری ہے، یعنی دل میں خیال ہو کہ میں اس کو قرضہ دے رہا ہوں۔ اب جب آپ کسی کو قرضہ دے دیں تو آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اس قرضے کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب چاہیں واپس طلب کر سکتے ہیں۔ اب جب قرضہ دیا جاتا ہے تو 2 طریقوں سے دیا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ مدت معین کر کے دیا جاتا ہے، یہ قرضہ لے جاؤ 4 مہینے بعد پلٹا دو، یہ قرضہ لے جاؤ پلٹا دینا، یہ قرضہ لے جاؤ اگلے مہینے پلٹا دو، اور ایک کہ نہیں قرضہ لے جاؤ بس اتنا آپ نے کہا کوئی مدت آپ نے معین نہیں۔ جب آپ کسی کو قرضہ اور کوئی مدت معین نہ کریں تو اس صورت میں آپ کو حق اور اختیار حاصل ہے کہ جس وقت چاہیں آپ اپنا قرضہ واپس مانگ سکتے ہیں، اور جس وقت بھی آپ قرضہ مانگیں جو آپ سے قرضہ لے کر گیا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ فوراً آپ کے مطالبے کے اوپر آپ کو قرضہ لوٹا دو۔ اگر نہیں لوٹائے گا تو اب وہ فعل حرام، گناہ کبیرہ، حقوق الناس سے غصب کرنے کا مجرم قرار پائے۔ اور اگر کوئی فکس مدت ہے 6 مہینے 4 مہینے 2 مہینے 8 مہینے تو آپ اس مدت سے پہلے اپنا قرضہ نہیں مانگ سکتے ہیں، چاہے وہ دینے والے کی حیثیت ہو گئی دینے، آج اس کو شدید ضرورت تھی، اس نے آپ سے 4 مہینے کے وعدے پر قرضہ لیا، لے کر چلا گیا، اس نے کاروبار شروع کیا یا بہرحال کسی طرح بھی اس پیسے کو استعمال کیا، 4 مہینے کی آپ نے اس کی مدت فکس کی اور ابھی 2 مہینے گزرے ہیں، اب آپ کو فرض کیجیے کہ اس پیسے کی ضرورت پڑ گئی، اب آپ اس کے پاس جاتے کہ دیکھو تمہارا کام بھی نکل گیا، تمہارے پاس پیسے بھی آ گئے، مجھے ضرورت ہے، میرا قرضہ مجھے دے۔ اب اگر وہ حیثیت بھی پیسے بھی آپ کو ضرورت، اس کو ضرورت نہیں رہی، پھر بھی اگر وہ پیسے نہ دینا چاہے اور کہے کہ نہیں میں تو 4 مہینے کے بعد دوں گا تو اس کے اوپر اصلاً کوئی گناہ نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو اب جب کوئی شخص قرضہ ایک مدت کے ساتھ دے، مدت معین کر کے دے تو مدت سے پہلے مانگنا جائز نہیں، اور اگر بغیر مدت کے دے تو جب وہ چاہے اس اپنے قرضے کو واپس مانگ سکتا ہے۔ اچھا، اب اگر آپ نے مدت معین کر دی اور وہ قرضہ دینے والا جس کو آپ نے قرضہ لینے والا جسے آپ نے قرضہ دیا وہ اتفاق سے آ گیا مدت سے پہلے، 4 مہینے بعد آنا تھا، 1.5 مہینے کے بعد آ گیا کہ میرا کام نکل گیا ہے، یہ پیسے آپ لے لیں، تو وہ خود سے آ جائے تو وہ اس کے لیے جائز ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ آ گیا، کئی مسئلے الجھ نہ جائیں اس لیے ہم ایک مرتبہ پھر الگ الگ کر دیں کہ قرضہ آپ نے دیا، اگر اس قرضے کی کوئی مدت معین نہیں کی تو جب وہ چاہے آپ قرضہ مانگ سکتے ہیں، اور جب وہ آپ کو قرضہ دے آپ اس قرضے کو واپس لے لیں گے، آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ابھی لے جاؤ مجھے 4 مہینے بعد چاہیے، نہیں آپ لے لیں گے۔ اور اگر مدت آپ نے معین کر دی کہ 4 مہینے بعد قرضہ پلٹانا، 6 مہینے بعد قرضہ پلٹانا، اور اتفاق سے وہ مدت نہیں آئی، اب آپ جا کر اس مدت سے پہلے اپنا پیسہ نہیں مانگ سکتے،
اور وہ اگر دینا چاہے وہ لے کر آ جائے، بجائے 6 مہینے کے 2 مہینے بعد آ گیا، بجائے 6 مہینے کے 4 مہینے کے بعد آ گیا، تو آقا کل کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر وہ آ جائے تو آپ کو اس سے لینا پڑے، ہر صورت میں آپ کو لینا پڑے گا. آپ یہ کہہ کر نہیں ٹال سکتے کہ اس وقت مجھے نہیں چاہیے بلکہ میں پیسہ لے کر اس وقت کسی مصیبت میں پھنس جاؤں گا، 6 مہینے کے بعد آنا، یہ مدت ہے. نہیں، جب وہ پیسہ لے کے آ گیا ہے آپ خود نہیں مانگ سکتے تھے کیونکہ ڈیٹ آپ بیچ میں فکس کر چکے تھے، لیکن اگر وہ خود پیسہ لے کے آ گیا ہے تو آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اس سے پیسے لے لیں اور اس کو آپ واپس نہیں لوٹا سکتے، یعنی اس سے اس مدت تک ویٹ نہیں کرا سکتے. البتہ آقا خمینی کا فتویٰ یہ ہے کہ اس صورت میں آپ کو اختیار ہے کہ اگر وہ مدت سے پہلے آ گیا ہے تو جس طرح آپ مانگ نہیں سکتے تھے اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ لیں. اب وہ لا کر دے رہا ہے اس کی تو مرضی ہے، وہ تو لا سکتا ہے. اب آپ چاہے تو لے لیں، اور چاہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت لینے میں میرا نقصان ہے، پیسہ خرچ ہو جائے گا، کام نہیں آئے گا، تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں 6 مہینے بعد دوں گا، ابھی نہیں دوں گا، اور پلٹا دیں تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے. اور اس صورت میں اگر آپ آقا ہوئی کی تکلیف میں ہے اور وہ دیتا ہے تو آپ کو لینا پڑے گا، آپ اس کو پلٹا نہیں سکتے. اچھا، اب یہ سارا مسئلہ ہے کہ آپ وہ مدت ہو گئی آپ اس سے مانگنے جا رہے ہیں، یا مدت نہیں ہوئی بغیر مدت کے آپ نے قرضہ دیا تھا آپ اس سے مانگ رہے ہیں. تو قرضہ جب آپ کسی کو دے تو مدت ختم ہوتے ہی کہ آپ کو مانگنے کا اختیار ہو جائے گا، یا جس وقت آپ کا دل چاہے آپ مانگ سکتے ہیں، یا کوئی اس کی شرط. یہ مسئلے الجھ جائیں گے، یہ مسئلہ ہم بتا دیں تو پھر سارے مسئلے واضح ہو جائیں گے. کہ جو قرضہ لینے کا مسئلہ ہے، لینے کا مسئلہ سارا کھڑا اس وقت ہوگا جب اس کی حیثیت، وہ جو شخص ہے جسے آپ نے قرضہ دیا اگر اس کی حیثیت ہو پیسہ لوٹانے کی تو آپ اپنی مدت کے ختم ہونے کے بعد اس سے طلب کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس بیچارے کی حیثیت نہیں ہے، 6 مہینے تک اس نے آپ سے قرضہ لیا تھا، 6 مہینے کے وعدے پر قرضہ لیا تھا، 6 مہینے گزر گئے، اس کی اتنی حیثیت نہیں، آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اس سے مانگیں. حیثیت سے کیا مطلب ہے؟ حیثیت سے مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے جو اس کے ضروری لباس کے جوڑے یہ اس کے پاس رہے، اس کا مکان اس کے پاس رہے، اس کی سواری اس کے پاس رہے، اس کے پاس اگر کنیز اور غلام ہے اور اس کے اسٹیٹس کے مطابق ہے وہ نوکر اور خادم تو وہ اس کے پاس رہے، اس کا جو گھر کا ضروری اثاثہ ہے وہ اس کے پاس رہے. تو جو اس کی ضروریات زندگی کی چیزیں ان چیزوں کو چھوڑ کر اگر اس کے پاس اتنے پیسے بنتے ہیں کہ وہ آپ کو لوٹا سکے تو آپ اس سے اپنا مطالبہ کر سکتے ہیں تاریخ آنے کے بعد. لیکن اگر فرض کیجئے کہ اس نے آپ سے 10,000 روپے قرض یا 10 روپے قرض لیے، تاریخ 6 مہینے کے لیے، 6 مہینے ختم ہو گئے اور اس بیچارے کے پاس اپنے گھر، کپڑوں، گھر کے ساز و سامان کے علاوہ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ کے 10,000 دے دیں، تو اب آپ کو اس سے مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے. اور اگر آپ مطالبہ کریں گے اور یہ آپ کا فعل حرام ہوگا، اور اگر آپ بار بار مطالبہ کریں تو یہ آپ ایک گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو پیسے لینے کا مسئلہ پیدا اس وقت ہوتا ہے جب دینے والے کی حیثیت. قرضہ وہ لے رہا ہے کہ تو آپ کی اپنی مرضی کہ دیتے وقت آپ اچھی طرح دیکھ لیں اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے. لیکن اگر آپ نے دے دیا تو اب چاہے اس کی مدت ہو یا مدت نہ ہو اس وقت تک تو آپ مانگ ہی نہیں سکتے جب تک کہ قرضے کی تاریخ نہ آ جائے. اور جب قرضے کی تاریخ آ جائے اس کے بعد اگر حیثیت ہے تو آپ مانگیں گے، اور اگر حیثیت نہیں تو اس وقت تک ویٹ کریں گے کہ جب تک کہ اس کی حیثیت نہیں ہوتی. اور آپ اس سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ تم اپنا مکان بیچ کر میرا قرضہ ادا کرو، آپ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ تم اپنی گاڑی بیچ کر میرا قرضہ ادا کرو، آپ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ بیوی کا زیور بیچ کر میرا قرضہ ادا کرو. یہ آپ کو حق نہیں ہے. یہ ضروریات زندگی ہیں اور ہر شخص کے لیے ضروریات زندگی کا رکھنا واجب ہے. اب قرضے کا ایک اہم ترین مسئلہ کہ قرضہ ایک حقوق الناس، اور حقوق الناس کی صفت یہ ہے کہ اگر مرنے والا مر جائے تو یہ حقوق الناس اس کے بعد اس کے مال کے اوپر واجب ہو جائیں. تو اب اگر کسی بھی گردن کے اوپر کوئی قرضہ ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے تو کسی وارث کو یہاں پر اختیار نہیں کہ میرا بابا مرا ہے میں اس کی دولت کو استعمال کروں یا اپنے کام میں لاؤں. نہیں، پہلے اس کا تمام قرضہ نکالا جائے گا اگر اس کی گردن کے اوپر قرضہ ہے، خمس نکالا جائے گا اگر اس کے اوپر خمس، رد مظالم پلٹائے جائیں گے اگر اس نے مظالم کیے، اور اس کے بعد اگر کچھ بچ رہا ہے تو ٹھیک ہے وارث اس کو استعمال کرے، اور اگر اس کے بعد کچھ نہیں بچ رہا تو وارث خالی ہوا کا ہے لیکن ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسروں کا حق مار کر خود اپنے اوپر اس پیسے کو استعمال کرنے لگے. تو یہ اہم ترین مسئلہ ہم نے 2 ہفتے پہلے بھی زور دیا تھا لیکن وہ خمس کے سلسلے میں تھا. آج پورا وسیع مسئلہ کہ جتنا خمس ہے، جتنا رد مظالم ہے، جتنا کسی کا قرضہ، جب تک کہ وہ قرضہ آپ تقسیم نہیں کرتے نہیں دیتے اس وقت تک اس کے مال کو ہاتھ لگانا حرام. اور کیونکہ مجمع یہاں پر وہی ہے جو رمضان المبارک میں انجمن خدام القرآن میں آتا تھا، اس لیے اس مسئلے کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ضروری طور پر بتا دیا جائے کہ بیوی کا مہر بھی قرضہ
تو اگر مرنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے تو کوئی وارث اس کے کسی مال کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک کہ اس کی بیوی کو اس کا مہر ادا نہ کر دیا جائے، اور مہر کے ادا کرنے کے بعد یا بیوی معاف کر دے، وہ دوسری بات ہے، یا آپ مہر ادا کریں، جب تک کہ مہر ادا نہ کریں اس وقت تک مرنے والے کے مال کو ہاتھ لگانا پہلے حرام ہے۔ تو بیوی کا آٹھواں حصہ تو وہ بات کا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کا مہر ادا کیجیے، اس کے بعد اس مال کو تقسیم کریں۔ اور اب یہ اہم ترین مسئلہ جو پوچھا جا رہا ہے، لیکن چونکہ خمس کے مسئلے میں اور رد مظالم کے مسئلے میں ہم اس کو بیان کر چکے ہیں، اس لیے اب ہم کو اس کی تفصیل میں نہیں جانا پڑے گا، اور جو 2 منٹ رہ گئے ہیں وقت پروگرام کا ختم ہونے میں، اس میں یہ مسئلہ یقیناً مکمل طور پر آ جائے گا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے اور جس سے قرضہ لیا ہے اس کا انتقال ہو گیا تو بات بڑی آسان ہے کہ آپ یہ قرضہ جا کر اس کے وارثوں کو پلٹا دیجیے۔ لیکن اگر وہ غائب ہو گیا، لاپتہ ہو گیا، اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے، تو اب اس صورت میں جو قرضہ ہے وہ آپ پر سے معاف نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی ذمہ داری رہے گی، آپ پر واجب رہے گا کہ یہ قرضہ آپ کسی نہ کسی طرح سے اس کے وارثوں تک پہنچائیے۔ اب اس بیچارے کو پتہ نہیں تو اس کے وارث کہاں سے تلاش کرے، کیونکہ وارثوں کو ڈھونڈنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اس کو ڈھونڈ لیں اور پھر اس کے بعد اس کے وارثوں کو ڈھونڈ لیں، تب اس کے وارثوں تک یہ پیسہ پہنچا۔ تو اب اس صورت کے اندر کہ جب آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے، یا عام طور پر لوگ قرضہ لیتے ہیں، اور جیسا کہ بہرحال جس طرح قرضہ لینا ضروری ہے اسی طرح قرضے کو لے کر بھول جانا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ تو اب کیونکہ عام طور پر لوگ قرضہ بھول جایا کرتے ہیں، وہ تو فرشتوں کے گرد ہوتے ہیں جو قرضہ یاد دلا دیا کرتے ہیں، تو اگر آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے کتنا کسی سے قرضہ لیا ہوا تھا، اب یاد آ رہا ہے اس وقت، تو اب آپ کے لیے واپس سے لوٹانا ضروری ہے۔ یہ رد مظالم سے ہٹ کر بھی ہے اور اسی کے اندر بھی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا آپ نے قرضہ لیا ہے یہ حاکم شرع کی اجازت سے آپ یہ پیسہ کسی فقیر اور مستحق کو دے دیں تو وہ جو قرضہ آپ نے اس کو دیا تھا وہ معاف ہو گیا۔ اب آپ نے آج دے دیا اور اتفاق سے کل وہ آگے آپ کے پاس اور کہنے لگا کہ میرا قرضہ واپس کرو، تو اب اگر آپ نے اس پیسے کو، قرضے کے پیسے کو، اس کی تھوڑی تفصیل ہے لیکن وقت کیونکہ 1 منٹ رہ گیا، کہ اس کی تفصیل یہاں تک ہے کہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ 20 سال انتظار کریں، کچھ نے کہا 4 سال انتظار کریں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ آپ بالکل مایوس ہو گئے کہ جس سے میں نے قرضہ لیا ہے وہ اب پلٹ کر واپس نہیں آئے گا، تو اس صورت میں آپ اس پیسے کو خیرات کریں۔ اگر آپ اپنی مرضی سے خیرات کریں گے اور بعد میں مالک آ گیا تو آپ کو دوبارہ پیسہ اس کو دینا پڑے گا، اور اگر آپ حاکم شرع سے پوچھ کر خیرات کریں گے بعد میں مالک آ گیا تو آپ کو اس کا پیسہ نہیں دینا پڑے گا۔ اب یہ مسئلہ تھوڑی تفصیل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور دلچسپ ترین مسئلہ، لیکن وقت کیونکہ ہمارا پورا ہو چکا ہے اس لیے ہم اپنی گفتگو کو اس مقام پر منقطع کرتے ہیں۔ اب آئندہ تقریر میں ایک اہم ترین مسئلہ آئے گا گفتگو کے اندر، وہ ہے راستوں کے احکامات کے راستے پر چلنا پھرنا بیٹھنا، فقہ کے اعتبار سے بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، اور عام طور پر یہاں کے یعنی ہمارے خردر کے عوام بالخصوص کیونکہ راستے چھوٹے ہیں اور چبوتروں پر بیٹھنے کا رواج کی ضرورت سے زیادہ ہے، اس اعتبار سے یہ فقہ مسائل جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات یہ پہلے حرام تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہماری آئندہ گفتگو کا موضوع بنے گا۔ تو اب امام حسین کے بارے میں اگر ہم کو یہ محسوس ہوا کہ واقعاً آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم نے کچھ نہیں سنا ہے تو پھر مجبوراً 3 تقریریں کر دینا پڑیں گی امام کے بارے میں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آج کی پوری تقریر امام ہی کے بارے میں تھی اگر آپ ذرا تو اس کے اوپر غور کریں۔ اور اب اس کے ساتھ ہماری تقریر کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ آئندہ منگل کو اسی وقت یہاں پہ ملاقات ہوگی۔